میرا سوال کرنٹ افیئرس کے بارے میں ہے۔ سر آپ کبھی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے فیور میں نہیں تھے، تو آپ کبھی بھی نہیں تھے، اور آپ نے کل کے سیشن میں بھی کہا تھا، اور لیکن سر آپ نے کبھی بھی اپنا روڈ میپ کلیئر نہیں کیا، مطلب پورا پلان نہیں بتایا، اور چاہے اب سر آپ بتا دیں، چاہے وہ کتنا بھی لمبا ہو، آپ اس کو شارٹ مت کیجیے گا۔ اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اونلی آپشن ہے، باقی جو ہے وہ باقیوں سے تو بہتر ہے نا وہ۔ تو سر آپ اپنا روڈ میپ کلیئر کریں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ نیہا۔ بیٹا دھیان سے سنیں. As soon as I praise any one of these people, let alone any good or bad person, anyone, I recognize. جیسے اسرائیل کے اندر ایک بہت اچھا پرائم منسٹر آئے تو آپ اس کی تعریف کریں گی؟ کیوں نہیں کریں گی؟ وہ باقیوں سے تو اچھا ہی ہوگا نا. ان کا مقصد صحیح نہیں ہوگا، یا ان کا کوئی مقصد اور ہے نا. بیسکلی وہ اچھا آدمی ہوگا نا، مگر اس کا مقصد کچھ اور ہوگا. یس جی ہاں. تو سو وی ہیو اے سینس آف کہ ان کا مقصد کیا ہے. حالانکہ وہ بتاتے تو نہیں ہے نا. وہ بھی کہتے ہیں یار ہم نیک لوگ ہیں، بس لیو اینڈ لیٹ لیو کے اوپر رہ رہے ہیں. بائی دا وے پچھلے 2022 ہے، پچھلے 32 سال سے تو ان کے لبرلز اور لیفٹسٹ جیت رہے ہیں الیکشن. وہ تو کہتے ہیں یار ہر ایک کے لیے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. ان کی تو رائٹ ونگ، ان کے مولوی رہبائی تو جیتتے ہی نہیں الیکشن، جو کہتے ہیں اہل یہود کے لیے اللہ نے دنیا بنائی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے ان کے لیفٹسٹ لبرل پرائم منسٹر سے، بینجامن نتنیاہو سے، یہود براک سے؟ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ تو سر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ جو فلسطینیوں کے پاس آپشن ہے وہی ہمارے پاس بھی آپشن ہے نا، کہ بھیا نظام صرف اللہ کا. بس رسول اگر آپ شہباز شریف ہو یا محمد علی ہو، کوئی بھی نام ہو، عمران خان ہو یا جو بھی ہو، آپ اور میں ہم سب ایک ہی ڈیمانڈ کریں گے کہ یار اللہ کے قانون اپلائی کر دیں. تو آپ جو بھی ہوں، آپ نکٹے حبشی ہوں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. یہ تو حدیث ہے نا کہ جو اللہ کے راستے پہ لے کے چلے گا بس اس کے پیچھے چلیں گے ہم. دیٹس اٹ. روڈ میپ کی کیا ضرورت ہے؟ سیرہ سے بڑا روڈ میپ کیا ہے ہمارے پاس؟ سننا سے بڑا سیرہ تو چلو ایک ہسٹوریکل ڈیٹا ہمارے پاس. سننا سے بڑا روڈ میپ کیا ہے؟ سننا از ناٹ ہسٹوریکل ڈیٹا. سننا از دا سائیکالوجی آف اے مسلم. نبی علیہ السلام نے اپنی سننا ریکارڈ کروا کے تمام مسلمانوں کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کٹ دے دی ہوئی ہے. سو یو ٹیل می. I mean, it doesn't take a rocket scientist to know who's calling the shots, right? چھوڑیں عمران خان ہو یا جو بھی ہو، زرداری ہو، I don't care. Why do you think I'm way more against Jamaat Islami than I am against PTIs and all of that? Because these people are confusing Muslims way more. Okay, they actually give this little escape route to more Muslims کہ ہاں اسلام بھی ہو جائے گا اور یہ democratic parliament اینڈ سینٹ اینڈ کیبنٹ بھی چلے گی ساتھ ساتھ. اس سے بڑا کوئی طاغوت ہو سکتا ہے کہ یو پٹ طاغوت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلام کے نام پہ آئیں گے. جو لوگ اسلام کا نام نہیں لیتے ان کو میں طاغوت نہیں کہتا. I mean, they believe in their own system. It's okay, I get it. I respect that. But if you call yourself a Muslim and say, we're going to come up with a totally different strategy to run the governance system, the governance system is the most critical system. نبی اسلام کا جسم مبارک ابھی دنیا میں ہی تھا اور خلافت نامینیٹ کر دی گئی تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خلافت کے حارث تھے نعوذ باللہ، سعد بن عبادہ یا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، جن کے یہ آپس میں ڈائلاگ ہوا. دے نیو کہ گورننس سے زیادہ کرٹیکل ایک سیکنڈ بھی آپ خلافت کے مطلب اللہ کے نظام کی گورننس کے ڈیسیژن میکنگ کے پیڈسٹل کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے. ابو حنیفہ نے کہا کہ ام الخبائث، اگر عدم الخلافہ ہوگی تو ام الخبائث کھل جائے گی، خباثت کی ماں کھل جائے گی، پھر بچے دے گی اپنے، ہر قسم کی خباثت کھلے گی. سو I'm not saying کہ خلافت، اب دیکھا خلافت کے پیچھے نا بیٹا جو سائیکالوجی مسلمانوں کو بنائی گئی نا، وہ پتہ کیا ہے کہ خلافت آ گئی تو اوئے ہوئے ہوئے گھر گھر میں مولوی شلوار قمیضوں ٹبن والے گھس جائیں گے اور عورتوں کو زبردستی برقعے پہنا رہے ہوں گے، باہر نکلتے کوڑے لگ رہے ہوں گے، ہر چوک کے اوپر کوئی نہ کوئی چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہوگا، جس سے پوچھا بھی نہیں جا رہا ہوگا چوری کی ہے کہ نہیں، بس الزام لگے گا کافی ہے، اور گردنیں اڑائی جا رہی ہوں گی. اور کیا ہوگا؟ اور عورتوں کو کوڑے پڑ رہے ہوں گے، اور ہر بندے نے ایک ایک لوٹا ہاتھ میں اٹھایا ہوگا اور پیدل واک ہو رہی ہوگی ادھر سے ادھر، کھلی ڈلی شلوار قمیضوں اور لمبی لمبی داڑیوں اور موٹی موٹی توندوں والے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے. یہ لوگوں کے درمیان ذہن میں
خلافت کا نقشہ ہے, سائیکولوجیکل میپنگ کی گئی ہے. یو تھنک دس از اے فلوک, دس از اے چانس؟ نو اٹس ناٹ. ایوری ون ول بی ٹیررائزڈ. کوئی بندہ کسی سے سیدھی بات نہیں کر سکے گا. کوئی ہر بندہ مؤدبانہ طریقے سے فصیح اردو کے اندر ان سے بات کرے گا. ان کو آیتیں نہیں سنائے گا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. You think this is what خلافت is? Exactly opposite. Exactly opposite سائیکالوجی ہے خلافت کی. آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, ہمیں جانتے بوجھتے ڈیلیٹ کی گئی ہیں وہ ساری باتیں, وہ بتائی نہیں گئیں ان بابوں نے, اسپیشلی ان مولویوں نے, جو کہ صحابہ کرام کے دور میں عام انسان کا لائف سٹائل کتنی لبرٹی اور اوپننس کے ساتھ وہ لائف گزارا تھا. یہودی یہی اسرائیل والے یہودی, ان کے ککڑ دادا اپنے تمام تر گھر چھوڑ کے, تمام یورپ کو چھوڑ کے, یہ بھی روم اور گریس میں رہتے تھے, یاد رکھیے گا, یہ سب کے سب بھاگے ہوئے تھے. یہ سب بھاگ کے مدینہ آ گئے تھے. خود کہتے ہیں کہ ہمارا 3000 سال کا خوبصورت ترین, سب سے آسان لائف ہم نے, سب سے اچھی لائف ہم نے وہ 800 سال کی مسلمانوں کے اندر گزاری. They call it the golden years of Judaism. ان کو پوری کی پوری لبرٹی دی گئی تھی. آپ یہاں پہ گزار کے دکھائیں, کسی یہودی چھوڑیں, کوئی بریلوی گزر کے دکھائے دیوبندی کی مسجد کے اندر سے, یا کوئی شیعہ گزر کے دکھائے سنی مسجد کے اندر سے, یا آپ سنی نماز پڑھ کے دکھائیں کسی امام باڑے میں. We know this is why people are afraid کہ شریعہ کی بات نہ کر دینا, خلافہ کی بات نہ کر دینا. اور لوگوں کو ڈرائے ہوئے ہیں, لوگ کر نہیں سکتے خلافت کی بات. That's why I'm saying کہ روڈ میپ اس پرابلم کے سلوشن کے اندر سے نکالیں گے آپ. سب سے پہلے انٹلیکچوئل لبرٹی دیں گے مسلمان کو, کہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی پروو کر کے بتاتا رہے کہ بھئی کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں. کون؟ جو بھی اسلام کے نام پہ بات کر رہے ہیں, انٹلیکچوئل یا اسلام کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل وارفیئر کے سولجرز پہ سولجرز تیار ہو رہے ہوں, کیونکہ جیسے ہی آپ نے خلافہ یا اللہ کی بات کر دی, اللہ کا نظام, تو اس وقت جو لوگ ریپرزینٹیٹیو ہیں نا اللہ کے نظام کے, آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ, او مائی گاڈ, میرے سے زیادہ مطلب آئی ریپرزینٹ دیٹ ریپلشن. کہ جب میں یہ نامینیٹڈ مولویوں کو دیکھتا ہوں نا, جو گورنمنٹ کی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی پہ آتے ہیں, اور کیمرے میں ان کا منہ بہت دور آ رہا تھا, زوم فوکس آؤٹ ہو رہا تھا, کیونکہ ان کی ٹون جو ہے نا وہ کیمرے سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک منافقانہ سی اسمائل لے کے عجیب و غریب قسم کی ٹون کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں, جو کبھی زندگی میں اس نے کبھی سوچا نہیں کہ سوچتے کیسے ہیں. بس وہ ایک خاص ایک بھویں تنی ہوئی ہوں گی, غصے میں چیخ رہا ہوگا, ہر بندے کو کافر کہنے کی جسٹیفیکیشن اس کے پاس ہوگی, اور سزاؤں کی باتیں کرے گا. کبھی بھی کسی کو نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی کی, اس کو خیر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کی سائیکالوجیکل ڈسپوزیشن کیا تھی, صحابہ کرام کی کیا تھی, اور جان کے صحابہ کی وہ والی باتیں کوٹ کرے گا جس میں حد نافذ کی گئی ہے. وہ والی باتیں کبھی کوٹ ہی نہیں کرے گا. آپ کسی مسجد میں نکال کے دکھائیں, پچھلے 50 سال میں ایک مولوی صاحب کی مسجد میں دکھائیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے لبرٹی دے رہے تھے ایک عام آدمی کو, کس طریقے سے ہر بندہ کھلے عام اوپن کرٹیسزم کرتا تھا اپنے اپنے گورنر کی. یہاں تک کہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو تھا نا اسلام میں, کمپلینٹ مینجمنٹ, اس کے بارے میں خالی 1 یا 2 جمعوں کے اندر پوری امت کی ٹریننگ ہو جائے کہ صحابہ ان کے بارے میں, گورنرز کے بارے میں کمپلینٹ کیسے ہینڈل کرتے تھے. تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہیں یہ تھی, یہ خلافہ. یہ تو مائکروسافٹ, نیسلے اور کوکا کولا کی کمپنی میں بھی اس لیول کے اوپر کسٹمر سروس نہیں دی جاتی جس طریقے سے خلافہ کے اندر گورنرز سرو کر رہے تھے اپنی they were serving their people. وہ اصل میں سرونٹ کے لفظ کو پہچان گئے ہوئے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سرو کرنے کے لیے نامینیٹ کیا ہے. ابھی دیکھیں یہ پاکستانی ہوں یا جو بھی ہوں, جتنے بھی مسلمان ہیں, جیسے ان کو کوئی پوزیشن پہ ڈالتے ہیں پہلے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, لٹرلی زمین پہ لیٹ کے چاٹ رہے ہوتے ہیں ہمارے جوتے کہ ووٹ دے دو. جیسے ہی ان کو سلیکٹ کیا رہتا ہے اسی وقت کیا فرعون نے فرعونیت دکھائی انہیں. ان لوگوں کے کپڑے بدل جاتے ہیں, کی ٹون, ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں, بیکاز کریکٹر ان کا شروع سے اسی طرح کا ہے کہ بس دکھائیں گے کچھ, ہوں گے کچھ. ان لوگوں کو اب میں کیا, وی آل نو دیٹ, اس بارے میں کیا لمبی بحث کرنی ہے ہم نے. سو وی آر وی نیڈ ٹو میک شیور کہ اگلی نسلوں تک, اور کرنٹ نسل سے ہی بات شروع کریں گے نا, پچھلی نسلوں کو تو چھوڑیں, ویٹ کریں, ان کا یہی پلان ہے. جو اگلی نسلیں ہیں نا ان کو آپ انٹلیکچولیزم کی طرف لے کے آئیں. نمبر 1 میجر فورس آپ کی آئی کیو ڈیولپمنٹ پہ ہونی چاہیے کہ اسلام کے اندر آئی کیو بڑھاؤ لوگوں کا. مسلمان کا اتنا اوپن آئی کیو کہ
تمام تر ایجادات, تمام تر سائنس کی بیسس, اور چھوڑیں لوگ کہیں ہاں آپ مسلمان ہیں بائسڈ ہیں تو اسلام کے اندر ڈال دیا آپ نے ساری بائسز, تو آپ ہسٹری سے پروو کر کے نکال دیں کہیں اور سے. دنیا کا سب سے بڑا دہریہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں ہاں یار شروع تو ساری کی ساری بنیادیں تو مسلمانوں نے ڈالی. وہ کہاں سے آ رہی تھیں سائنس کی ساری بنیادیں؟ ویری یو تھنک تکے لگ رہے تھے کہ سارے کے سارے عربین پیننسولا سے سارے کے سارے سائنٹسٹ نکل رہے تھے, اور اصلی والے سائنٹسٹ مفکر اور تدبیر کرنے والے, عقل کرنے والے لوگ, کائنات کے مطلب مطالب نکال رہے تھے بیٹھ کے, وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ہماری نیچرل میک کے اندر ہے کہ وہ ہمیں اٹریکٹ کریں. We do not get attracted by people who govern us. We govern our society. We get attracted by people who govern our minds and hearts. وہ والے لوگ ہم پروڈیوس ہی نہیں کر رہے. ہم گوگل سے کاپی پیسٹ کرنے والی پریزنٹیشن چلانے والی قوم ہے کہ کسی گورن نے لکھ دی ہے تو وہ صحیح ہوگی. You need to understand. No, بیٹا سن لینا, پہلے تو انٹلیکچوئل فیکلٹی کریٹ کرنا ضروری ہے. روڈ میپ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو سب سے پہلے بلڈنگ بنائے نا, اس سے پہلے اس کی بنیادوں کے اندر شاک ابزاربرز بنائے نا. بلڈنگ کھڑی کرنے سے پہلے آپ بلڈنگ کے گرنے کے انتظامات کرتے ہیں نا کہ گر نہ جائے کہیں. یس, سو یہ سائملٹینیس پروگرام ہے, مگر سب سے زیادہ محنت اس کے اوپر کرنی ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی آئی کیو ڈراپ کرنے والی کوئی بھی حرکت, کوئی بھی ایسا معاملہ, کوئی بھی ایسی ریفارم نہیں کرنی جس سے قوم کا آئی کیو اسلام میں کم ہو رہا ہو. آپ خود سوچیں, آپ کو مجھے دونوں کو پتا ہے کہ کسی بھی ایک مولوی کا ورلڈ ویو یا کسی بھی ایسے مدرسے کے اسٹوڈنٹ سے آئے اسے کہیں اپنا ورلڈ ویو بتا, دنیا میں چل کیا رہا ہے, کون کون سے دین ہے, کیا کیا نظام چل رہے ہیں. آل یو لائک یہودی جو ہے نا وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہودی کا نظام ہے, یہودی کا ایجنٹ ہے, یہ یہودی. ان دیئر ورلڈ ویو از سو پولرائزڈ دے کینٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ میں نے تم سے نیگیٹیوٹی پوچھی نہیں, میں نے اگلے 50-100 سالوں کے اندر کون سی طاقتوں نے کیا کیا ریفارمز کرنی ہے وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ پوچھ رہے ہیں. اگلے پازیٹیو 10 قدم کیا اٹھائے گی دنیا, ان 10 میں سے کتنے مسلمانوں کے ہیں؟ جواب آئے گا 0. یہ چھوڑیں کہ نیگیٹو کیا ہوں گے, وہ تو ہم سے زیادہ کون نیگیٹو ہونا. پھر دوسرا کام یہ جو کرنا ہے کرتے ہیں مسلمان جتنے بھی آپ کو ملیں گے علماء کرام, وہ امت کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے کہ نہیں ہم مسلمان صرف مسلمانوں کے لیے بس. میجر کرائم ہے یہ, میجر کرائم. بنی نو انسان کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوتا, کہیں پہ استعمال ہی نہیں ہوتا کسی مسجد کسی کتاب میں. اللہ تعالیٰ رجال نساء بولے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ عورتوں نے فریاد کی, آدمیوں نے فریاد کی, کہیں پہ بھی اللہ نے کہا مسلمانوں نے فریاد کی تو تم بچانے کیوں نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے تو قتل کی آیتیں بتائی ہیں کہ وہاں پہ عورتوں اور مرد فریاد کر رہے تھے اس بستی میں کہ یا اللہ ہمیں بچا. آدمی اور عورت بولا اللہ نے, تم نے جا کے فساد کو قتل کیوں نہیں کیا, ان کو کیوں نہیں بچایا. You need to understand, سائیکالوجی کوئی اور ہے, ڈسپوزیشن ہی کوئی اور ہے, اینگل دیکھنے کا ہی کوئی اور ہے اصل میں صحابی کا. اور کیوں میں نے آپ کو یہودیوں سے بات شروع کی ہے, پروٹیکشن مل رہی تھی یہودیوں سے. بڑا آج کل کا مولوی کہے گا یہودی ہمارے خلاف ہیں, یہودیوں کو مارنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے, اسرائیل کا مطلب یہودی نہیں ہوتا بائی دا وے, اسرائیل کیا کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, مگر انہی یہودیوں کو صحابی پناہ دے رہی جا رہے تھے, انہی یہودیوں کو تمام تر تابعین نے کہا جو کرتے ہو کرو یار. سوچیں مینٹل ڈسپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کو کھلے عام چھوڑ دیں. اسرائیل سب سے پہلے اسرائیل ختم ہونا چاہیے دنیا سے, میری بلیف ہے. وی شوڈ لٹرلی ڈسمینٹل پیس بائی پیس all of what Israel has done and what it represents. Even Judaic philosophy کے اندر بھی یہ ٹیبرنیکل کا کانسیپٹ طاغوت ہے, لٹرلی وہ لفظ بھی طاغوت ہی ہے. یہ جو انہوں نے اسرائیل بنایا ہے جوڈائزم میں بھی طاغوت ہے. اور میں یہودیوں کی پرو نہیں بات کر رہا ہوں, اب وہ یہودیوں کی سائیکالوجی بھی وہی بن چکی ہے جو کہ پولرائزڈ ہے. موقع ملے گا وہی بندہ مار دیں گے مسلمانوں کا, کسی شک میں مت رہیے گا. What I'm saying is مسلمانوں کی سائیکالوجی کے اندر جو 2-3 لبرٹی فریڈم آف انڈیویجول اینڈ دا کمیونٹی ہے وہ چھین لیں گے تو کون جائے گا آپ کی طرف, کون اٹریکٹ ہوگا. ڈنڈا مار کے تو کوئی, تھپڑ مار کے تو کوئی شراب نہیں پیتا, کوئی زنا نہیں کرتا, کوئی ڈنڈا مار کے چل زنا کر. یہ سمجھتے ہیں ڈنڈا اور تھپڑ مار کے اللہ کی طرف لے کے آئیں گے. کسی کو ڈنڈے مار کے پیسے دیں گے نا تو لوگ کہیں گے رکھ پیسے اپنے پاس, نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے جو تو مجھے روز تھپڑ رسید کرتا ہے اس کے پیچھے. لوگ پیسوں کو نہ کر دیں گے, لوگ عیاشیوں کو نہ کر دیں گے, اور یہ کہتے ہیں تزکیہ نفس کرو, ادھر آؤ تمہیں ڈنڈے سے بتائیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے, اور اللہ کی طرف کہہ جاتے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, انٹلیکچوئل اٹریکشن کو سب سے پہلے سپریم ڈکلیئر کریں اپنے اندر, اور اس کے بعد پھر بچے ٹرین کریں. پھر آتی ہے بات
کہ بھیا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, پھر پولیٹیکل سائنس سکھائیں بچوں کو, ٹھیک ہے. جب تک آپ پولیٹیکل سائنس, پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں ڈالیں گے مسلمانوں, لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر, لڑکیوں میں اسپیشلی پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں ڈالیں گے, کیونکہ لڑکی ماں بنتی ہے, پھر وہ پھر آگے سے ری ایکٹیویٹ کرتی ہے ہر ایک کو. پولیٹیکل ایکومن آپ صحابیات کا دیکھیں, آپ صحابہ کا دیکھیں, ایسے ایسے قصے ہمیں سنائی جاتے ہیں اور لگتا ہے جیسے 1000 سال میں ایک دفعہ قصہ ہوا تھا. معتصم باللہ کے ٹائم کا, متوکل علیہ کے ٹائم کا, مامون رشید, ہارون رشید کے ٹائم کا. یہ تابعی ہے, کہیں سے بھی نہیں, بلکہ یہ تو 2 نمبر خلیفہ نکلے ہمارے. ان کے دور میں بھی عورتیں کس لیول پہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھیں, کسے سنائے جاتے ہیں ہمیں, اور سمجھ نہیں آتی ایک لڑکی کو کہ یہ کیا ہو رہا تھا. ہاؤ کین اے وومن ڈو دس. ایک لڑکی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے صحابہ کے دور میں گھوڑا پکڑا اور جنگ میں نکل گئی. پیپل آر پریزنگ لیفٹ, رائٹ اینڈ سینٹر. ذرا سوچیں صحیح. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, biggest, most crispy voice of clarity of what the constitution of Islam is, the philosophy of Islam is, and the legislation of Islam is. تینوں فیکٹر, تینوں پلرز حضرت عائشہ نے بیان کر کے بتایا ہمیں. آپ نکال کے دکھائیں, ایک گوری نکال کے دکھائیں ایسی, یا پھر کوئی کالی نکال کے دکھائیں. کوئی مسلمان, دور کی بات ہے, دور کی بات ہے, مسلمان نے سوچا ہی نہیں کبھی. بچوں کے نام رکھنے کی اسپیشلسٹ ہے پاکستانی عورت کی, بس پہلے ہی پتا ہے اس کے 4 بچے 6 بچے ہونے, ان کے نام یہ ہونے. امیجن کریں نا کس ڈیپتھ میں ہم آ گئے. سو لفٹ دیم اپ. پولیٹیکل سائنس, ایسٹرو فزکس, اسٹرانومی, بایولوجی, جو آپ کی فزیولوجی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی زبانیں ہیں ساری. آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. اسٹرانومی کی آیتیں, بایولوجی کی آیتیں, ڈسائفر ہی نہیں کر رہے ہم سکرے, قرآن پاک کو ڈسائفر نہیں کر رہے. فزکس پوری کی پوری کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی, ابھی تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں. اور میرے اوپر کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ فزکس کی بات کرتا ہے, کہ اس آیت کا مطلب کسی اور سائنس میں نکال کے دکھا دو. فزکس کے علاوہ آیت کا مطلب ہی نہیں نکل سکتا. تو نہیں, وہ یہ کوئی نئی باتیں اسلام میں لا رہا ہے. میں نئی باتیں لا رہا ہوں, صحابہ کی ڈائریکٹ حدیثیں سنا رہا ہوں, ڈائریکٹ صحابہ کی حدیثیں سنا رہا ہوں, مستند اہل سنت کی حدیثیں سنا رہا ہوں. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ علی بن ابی طالب کا نام لگا لیا تو شیعہ ہوگا, تو شیعوں نے تو اپنی طرف سے من گڑت کہانیاں سنائی ہوتی. میں آپ کو ایک کمپیریزن دے دیتا ہوں, آپ کو پتہ چلے. اہل تشیعوں کی حدیث ہے کہ حضرت اسماعیل کو نامینیٹ کرنا تھا, جس پہ اسماعیلی نکل آئے نا, کہ اسماعیل کو نامینیٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ شجرہ ایسے ہی بنتا ہے, بڑا بیٹا امام بنتا ہے. یہ اہل تشیعوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. مگر حضرت جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو نامینیٹ کر دیا کہ نہیں, یہ ہے ہماری لڑی آگے, امامت کس سے چلے گی. لوگ پاگل ہو گئے. ابھی بائی دا پاگل نے اسماعیلی نے تو کہہ دیا نا کہ جعفر صادق نے غلطی کی تھی, ٹھیک ہے. تو اس وقت کے لوگ, میں اہل تشیعوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت, میں اہل سنت کے لٹریچر کو کوٹ نہیں کر رہا ہوں, کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں, غور سے سنیں اس بات. تو کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ کاظم کو پھر لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا, چھوٹا ہے ابھی, کاظم چھوٹا کہتے ہیں, تو موسیٰ کاظم کو کیوں کر دیا ہے. تو امام کو چیلنج کر دیا لوگوں نے وقت کے, اور لوگوں نے آگے بھی ٹیسٹ کے لیے کہا کہ ایک بندہ آیا اونٹنی لے کے, امام جعفر صادق نے کہا کل اپنی اونٹنی کے اوپر آنا گھر پہ, میں تمہیں جواب دے دوں گا. وہ اونٹنی پہ آیا تو دروازہ موسیٰ کاظم نے کھولا. غور سے سنیں آگے کیا لکھا ہوا ہے. یہ اہل تشیعوں کا لٹریچر بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو بندے نے دروازہ کھولا تھا, کھٹکٹایا, موسیٰ کاظم نے دروازہ کھولا, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے والد صاحب سے ملنے آیا ہوں. تو موسیٰ کاظم نے کہا ویٹ کیجیے, اور وہ اونٹنی پہ بیٹھے, اور اونٹنی ہوا میں گئی اور ٹریول کیا اس نے حد ذوالقرنین تک. یہ اہل تشیعوں کا لٹریچر کوٹ کر رہا ہوں میں. حد ذوالقرنین تک اونٹنی گئی, اور پھر وہ واپس آئی. تو اس بندے نے جعفر صادق کا ویٹ کر رہا تھا. جب جعفر صادق باہر آئے تو جعفر صادق نے کہا ہاں جی بتاؤ کیا سوال لائے ہو. تو اس نے پوچھنا یہی تھا کہ موسیٰ کاظم کو کیوں نامینیٹ کیا ہے. تو مگر اس نے نہیں پوچھا, اس نے کہا نہیں کچھ نہیں, جو مجھے سوال لینے آیا تھا اس کا جواب مل گیا. اب یہ کیا من گڑت کرنی ہے, کیا پتا ہو. ہماری سائیکالوجی ہے کہ اہل تشیعوں کی جو بھی کہانی آئے گی وہ من گڑت ہوگی, ٹھیک ہے ہوگی. اگر عجیب سی بات نہیں ہے یہ کہ قرآن پاک نے بھی جب ذوالقرنین کا ذکر کیا, ذوالقرنین کا, تو سببہ کا ذکر کر کے اس کو آسمانوں پہ ہی پہنچایا. تابعین نے کہا, خود تابعین نے کہا, زید بن اسلم نے کہا کہ جب بھی سببہ کا لفظ صحابہ لیتے تھے تو آسمانوں پہ جانے والے راستے لیتے تھے. جب میں نے یہ بات کوٹ کی, اوے یہ تو نئی باتیں میں نے لکھی ہے. جعفر صادق کی کہانی اہل تشیعوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں نے لکھی ہے, اہل سنت سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اچھا میں نے سببہ کا مطلب بتایا, زید بن اسلم نے, میں نے بتایا تھا. اچھا چلیں آپ کو کوئی شک ہے, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. علی بن ابی طالب نے جب کہا, جب میں نے یہ ویڈیو ریلیز کی کہ حضرت نوح کا جو سیلاب تھا نا, کرنٹ لوکل واٹر سائیکل کے اندر سے دنیا فلڈ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. وہ غامدی صاحب کسی اسٹوڈنٹ کو
بہت زیادہ مسئلہ تھا میرے سے کہ یہ آپ نے کیا لوکل سیلاب کو دنیا کے سیلاب پہ کیوں لے آئے. یہودی کو بھی پتا ہے, عیسائی کو بھی پتا ہے, مسلمان کو بھی پتا ہے کہ پوری دنیا فلڈ ہوئی تھی, مگر بس آپ کو نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ نے ایک لوکل سینس استعمال کی ہے کسی اپنے استاد کی. آگے خود سنے غور سے. یہ بحث کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ لوکل فلڈ تھا, آپ نے پوری دنیا کو فلڈ کر دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح جا کے ایک ایک جانور پکڑ رہے ہوں, وہ اس وقت ملینز آف سپیشیز کو ایک کشتی میں کیسے لے کے آئے. یا آپ یہ بتائیں کہ 950 سال کی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی 40 بندوں کے اوپر, ایک ہی نسل کے اوپر کیسے ثابت کیا آپ نے؟ ان کے اور بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے. ایک ہی نسل میں 950 سال صرف تبلیغ کیا انہوں نے. 910 سال کی شادی کی تھی انہوں نے, 910 سال کے تھے وہ. باقی کی نسلیں اس وقت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ پر وہاں 34 نسلیں بنتی ہیں. اگر خالی 35 سال میں شادی کروں ایک بندے کی تو کتنے ہو باقی کے لوگ؟ There's something else that is going on. کیسے بھی معمہ حل کرنا پڑنا تھا سائنس کے تھرو. کہاں سے لگائی میں نے سائنس؟ علی بن ابی طالب نے, اہل سنت کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, مستند ترین حدیث, کہ حضرت نوح کے دور میں جو سیلاب کا پانی آیا تھا وہ مجرہ کہکشاں سے سیدھا دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیا تھا. مجرہ از میجورس, وہاں کا پانی یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہوا تھا. اوکے, بات ختم ہو گئی؟ نہیں, بات تو ابھی شروع ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے دیکھا ہے کہ نیل اور فرات وہاں سے نکل رہے ہیں, جڑ سے نکل رہے ہیں, پانی دنیا میں آ رہا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں کہاں سے کون سی سائنس سے ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو سبابہ کا مطلب پھنسا ہوا تھا کہ ذوالقرنین او شیخ عمران نے کہہ دیا کہ وہ آرمینین وہاں سے بلیک سی تک اور کیسپین سی کے بیچ میں گیا تھا. وہ شیخ عمران کوئی نبی ہیں؟ انہوں نے غلطی کر دی, کوئی بات نہیں, انسان ہے. وہ اتنے قطعیت سے بات کر رہے ہیں تو ان سے کوئی حدیث کا ریفرنس لے لیں. کہیں آرمینیا لکھا ہوا ہے, کہیں کیسپین سی لکھا ہوا ہے حدیث میں, ہمیں بتا دیں. میں آپ کو حدیث صحابہ کی بتا رہا ہوں, اپنی کوئی اوپینین تو بتا ہی نہیں رہا ہوں میں. جب سبابہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ سبابہ کا مطلب صحابہ آسمان میں جانے والے راستے تھے. اب میں کیوں آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں بیٹا, اور سمجھیں اس بات کو. یہ طول کیوں دے رہا ہوں اس بات کو؟ یہ دماغ کی نسیں پھاڑ دیتا ہے اس مسلمان کی کہ جو مسلمان لوکل مولوی سے ٹرین ہوا ہوا ہے اور کہتے ہیں وہ فلمی باتیں کر رہا ہے. حضرت علی کو بتا رہے ہو نعوذ باللہ کی, حضرت زید بن اسلم کو بتا رہے ہو, اہل تشیع تو جعفر صادق کو بتا رہے ہو کہ فلمی باتیں کیا ہوتی ہیں اور صحیح باتیں کیا ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرات اور نیل سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان سے نکلتے ہیں کیونکہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں, اس کے پھل 7ویں آسمان میں. چار پانی کے ذخیرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے. یہ چاروں کے چاروں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمانوں میں سے آ رہے ہیں. یہ فزکس کے علاوہ میں کہاں سے ایکسپلین کروں؟ ابھی پچھلے 10-20 دن پہلے آرٹیکل آیا, سولر سسٹم کا جو پانی ہے اس وقت ہمارے سولر سسٹم کا, وہ آؤٹ آف سولر سسٹم امپورٹ ہوا ہوا ہے. ابھی ناسا نے بول دینا ان لوگوں کا انٹلیکچولیزم جاگ جانا ہے. جب نبی علیہ السلام کچھ کہیں نہیں, وہ ہوائی طلسماتی قسم کی باتیں. اسی لیے تو خلافت سے ڈر لگتا ہے ان لوگوں کو, عام مسلمانوں کو, کیونکہ بیچ میں ایک گیپ ہے میجک کا, کہ جو صحابی بات کریں گے وہ میجیکل بات ہے, اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہونی چاہیے, بات سمینا واتانا. اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں میں بتا رہا ہوں, علی بن ابی طالب کی مستند حدیث بتا رہا ہوں. ایک نہیں ہے میرے پاس, سینکڑوں ہیں. سورہ کاف کے اوپر ایک ویڈیو 13 گھنٹے کی میں نے قسطیں کی انگلش میں, جان کے میں نے انگلش میں کی کیونکہ مولویوں کو انگلش نہیں آتی, مفت نے فتوے آنے تھے, میں نے سوچنے والوں کے لیے کی تھی. سورہ کاف پہ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بندے نے سورہ کاف کی تلاوت کی اور باہر گھوڑا نکلنا شروع ہو گیا. باہر نکلا کہ کیا ہوا ہے, تو ایک بندے نے بتایا کہ میں نے بدلی سفید بادل لے کر جو آسمان سے نیچے آئے تیرے گھوڑے کو اس نے کور کر لیا تھا, پورے کے پورے علاقے کو کور کر لیا تھا. یہ میں مستند ترین حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, نیچے سورہ کاف کی تلاوت ہو رہی ہے. خالی میرے پاس کچھ 136 حدیث ہیں جو صرف سورہ کاف کے اوپر فزکس کے تھرو ایکسپلین کی جا سکتی ہیں. سورہ قمر جو میں نے ابھی آپ کو سورہ نوح والی سنائی ہے, حضرت علی بن ابی طالب اس پہ سرٹیفکیٹ دے چکی ہیں کہ بھیا سولر سسٹم فزکس کے تھرو ایکسپلین ہوگی یہ ساری. سورہ تکویر میں نے شروع کی, میری ٹیم نے کہتے نہیں سر دھوئیں نکل آئیں گے قوم کے, سورہ تکویر بنا آ جانا. سوچیں تو صحیح. قرآن پاک نے انٹلیکچوئل کور مسلمانوں کو کیا پوری دنیا کی تمام تر قیامت تک کے بچوں کو انٹلیکچوئل آئی کیو بڑھا رہا ہے قرآن پاک. مگر نہیں, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ شراب کی کتنی سزا ہے, زنا کی کیا سزا ہے, نکاح کیسے کرتے ہیں, طلاق کیسے کرتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں. That's what the Quran is for them. نعوذ باللہ. لوگ کیسے اٹریکٹ ہوں گے؟ لوگ طلاق لینے اور نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں. ایکچولی مسلمان نکاح کرنے کے لیے غیر مسلم ہوتے ہیں. We all know that.
جتنے بھی مسلمانوں کے اوورسیز نکاح ہو رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ مجبوراً پیپر ورک ہو رہا ہے نیشنلٹیز کے لیے. قرآن پاک کے اوپر تو نکاح بھی نہیں کرتے ہم, مگر کسی بھی مولوی سے پوچھ لیں 12-13 نکات اسلام کے کیا ہیں, بس وضو کیسے کرنا ہے, شادی کیسے کرنی ہے, طلاق کیسے دینی ہے, مناسک اسلام ہو گئے ہیں نعوذ باللہ. کہاں پہ اسلام نے پوری کی پوری قوموں کو فتح کیا ہوا تھا, تمام تر 300 سال کے تابعین تابعین نے بنیاد رکھی, اور سارے کے سارے مسلمان ایسٹرو فزکس کی بنیاد رکھ بیٹھے. آپ روڈ میپ پوچھ رہے ہیں, سب سے پہلے آئی کیو بڑھانا ہے روڈ میپ, اس کے بعد ای کیو بڑھانا ہے. سب سے پہلے ای کیو بڑھا دیں, چلیں آئی کیو بھی اگلی نسل بڑھا دے گی کہ بات کیسے کرنی ہے, کیا بات کب نہیں کرنی, لوگوں کی سائیکالوجی کو پڑھنا کیسے ہے, اس سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن میں فیئر کا فلیور کون سا ہے, فیسینیشن کا فلیور کون سا ہے. اگر آپ فیسینیشن کی ڈیمانڈ کے اندر فیئر ڈالنا شروع کر دیں گے تو لوگوں نے بھاگ جانا آپ سے, اور اگر آپ نے فیسینیشن کے اندر فیسینیشن ڈالی مگر اس گرامر میں نہ ڈالی, لوگ پھر بھی بھاگ جائیں گے. وی نیڈ ٹو برنگ دا ہول ہرڈ into this. باپ بھی ایسے ہی کرتا ہے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے, اچانک جب ہم خلافت کی بات آتی ہے یا پھر لیڈرشپ کی بات آتی ہے, نہیں وہ ہم نے صرف تلواریں نکالنی ہیں, ڈنڈے نکالنے ہیں, اور وضو سکھانا ہے, استنجا سکھانا ہے, نکاح سکھانا ہے, طلاق سکھانا ہے, حرام سکھانا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا چیزوں پہ دوزخ میں جاؤ گے, اور جنت اور دوزخ ہے کیا, کس ستاروں میں کیا کانسٹیلیشن. لوگ اٹریکٹ ہو کے آئیں گے اسلام کی طرف. دوزخ کی ایکسپلینیشن ہے ہمارے پاس, سائنس ہے اس کی پوری, فزکس بتاتی ہے, نبی اسلام کی حدیثیں صاف سمجھ آ رہی ہے کہ ایسٹرونومیکل ساری کی ساری احادیث ہیں, وہ جنت کی قرآن پاک کی آیتیں ہیں, سیدھی آیتیں ہیں قرآن پاک کی, کہ اس دن آسمان کے سارے دروازے کھل جائیں گے, دروازے ہو جائے, جنتی آسمان کی طرف ٹریول کریں گے, آسمان اپنے دروازے کھول دے گا, نور کھینچا چلا جائے گا رائٹ کی طرف, اور فرنٹ سے نور کھینچا جا رہا ہوگا. سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں, میسیجز میں بہت سے لوگوں کو آپ کی آواز سننے میں دقت ہو رہی ہے. ریزن بینگ کہ بہت سے لوگ جو اسپیکرز میں انہوں نے اپنے آپ کو میوٹ نہیں کیا ہوا, تو کائنڈلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو میوٹ کر دیتے ہیں, ایکو ہو رہی ہے آواز. اسپیکرز پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر دیجئے, ایکو تو ہونی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, ٹو مینی اسپیکرز, ٹو مینی پیپل ان دی. سہیل بھائی میں نے آپ کو ٹویٹر پہ بھی یہ کہا تھا کہ کو ہوسٹ بنانا بہت ضروری ہے, اس سے یہ ہوگا کہ جنہوں نے کوشچن کر لیا ان کو لسنر پہ ڈالتے جائیں گے, اور جنہوں نے کرنے ہیں ان کو اوپر اسپیکر پہ لاتے جائیں گے. تو کسی بھی ایک شخص کو آپ کو ہوسٹ پلیز بنا لیں. چلیں بنا دیا. السلام علیکم سہیل سر. وعلیکم السلام. Can I ask a question please? جی sure. So this side Umar from Delhi, India, and I have actually two questions. The first one is how as an Indian Muslim I can join your ecosystem without directly interacting with the Pakistani like bank details and all, because آپ کا مرد بن کے لیے میں نے اپلائی کرنا تھا, تو انہوں نے سامنے سے پاکستانی بینک ڈیٹیلز بھیج دی, جس کے لیے میں ڈائریکٹلی like I cannot transfer the thing, you know, the agencies and all. The first thing is this. The second part of the question is کہ ابھی آپ نے کہا کہ سورہ تحریم کی آپ نے وضاحت کرنی تھی, جیسے آپ نے سورہ کہف کی تھی, اور آپ کی ٹیم نے آپ کو روک دیا. So I just wanted to make a point that please don't stop any of these things, because مجھے I'm 24 and I have realized as an Indian Muslim کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کچھ سرٹنٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو روکیں. Now the second question is, this was the first question. The second question is کہ آپ نے پہلے بہت دفعہ اپنے لیکچرز میں کہا ہے, سیشنز میں کہا ہے that اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں, which I believe, right? It's my belief. So as an Indian Muslim, how should I place myself in this? کہ ابھی آپ جانتے ہیں انڈیا میں کیا حالات ہیں, آپ میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں, وہ بہت کم ہے. گراؤنڈ ریئلٹی از something very much different, which you cannot even imagine. I mean, you can, which other people cannot, who are outside the country. Now, how should an Indian Muslim place himself in this situation? What should he do? آپ نے ایک بار لاسٹ ایئر رمضان میں جو فلسطین کے لیے آپ نے پروگرام کیا تھا لائیو سیشن, آپ نے کہا تھا ہمیں رشیا والا ماڈل اپنانا ہے, جس میں کہ ہم 15 سال تک اپنے بچوں کو تیار کریں گے, ایک نسل تیار کریں گے, and then they will bring the change. They will go into STEM and all of these things. Now, as an Indian Muslim, what should we do? Because we don't know کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, and you know all of these things which are going on. So and we cannot expect anything from the scholars, like
at least from the most of them, like 99% of them, we cannot expect anything, because I have interacted with them after watching the videos and they were like, वो उनका ज़हन कैप्ड है. So please ये इन दो सवालात के आप जवाब दे दें. जज़ाकल्लाह खैर. पहले तो अपने आप को इंडियन मुस्लिम कहना बंद करें ना, सारे इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है. ये एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन है जो कि इंडिया के मुसलमानों में बहुत नोट करता हूँ. somehow they reference themselves from पाकिस्तानी मुस्लिम्स. ये रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि पाकिस्तानी है आप या इंडियन है. जब तक आप मुस्लिम एज एन एब्सोल्यूट मुस्लिम नहीं होते, तो इंडियन हो या आप मक्का के सेंटर में पैदा हुए हैं, इट डजंट रियली मैटर. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एज इस्लाम में कोई इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है. इस्लाम में सिर्फ इस्लाम है. आप मुसलमान हैं तो जिम्मेदारी उठाएं आप. किसकी? सबकी. ठीक है. नाउ यू गोना सॉल्व ए वे बिगर प्रॉब्लम बिकॉज आपकी ट्रेनिंग जो है ना वो ज़रा ज़्यादा इंटेंस है. पाकिस्तान की मुसलमान में ना एक फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है. पाकिस्तानी मुसलमान में एक फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जी, और हर मेजॉरिटी को अपने अपने खित्ते के अंदर होता है. ठीक है. आपके अंदर वो फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता. यू नीड टू प्रूव टू योर ओन सेल्फ दैट आई एम अ मुस्लिम. आई डोंट नो वेदर यू डू दैट और नॉट, बट साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन, फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स होता है कि आई नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम the Hindu or the Christian or whoever I'm going to interact with. Now, it all depends on कि कितनी स्ट्रेंथ दी गई है माँ बाप की तरफ से. वरना अमूमी तौर पे मिनॉरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है वो ओवरकम करता है और आप फिर मेजॉरिटी को प्लीज करते रहते हैं. ये हर मिनॉरिटी ने किया है हिस्ट्री में. यही इस्लाम का खासा था. इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने हर नबी को पहले मिनॉरिटी बनाया होता है और वो बगैर किसी कॉम्प्लेक्स के अपनी इस सुपीरियर साइकोलॉजी से लोगों को लिटरली ताबे कर लेता है, इंटिमिडेट करता है, अट्रैक्ट कर लेता है कि ये माइनॉरिटी होने के बावजूद इतनी जुर्रत कैसे कर रहा है, ये बड़ी फोर्सेस के खिलाफ डट कैसे जाता है. ठीक है. और ताला ने फिर उसी तरीके से तवक्कल की ट्रेनिंग नीचे दी हुई है नबी तमाम अंबिया के थ्रू कि अकेले, और वो भी नहीं कि ग्रुप बनाओ, फिर बड़ा ग्रुप करो, उसको बड़ा करो, फिर बुली करो. नो, सोलो मैन गो टू द फिरौन. ठीक है. सोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो टू द कुरैश. ठीक है. अंडरस्टैंड दैट. सोलो ईसा अलैहि सलाम गो टू द ज्यूज. नीड टू अंडरस्टैंड कि इस लेवल के ऊपर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने जो काम कराना है वो कराना है. अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें मारना होता तो बड़े जिम्मेदार देते, बचपन में मार दिया होता. तुम्हें अगर ताकत दी हुई है तो टेस्ट के तौर पे दी हुई है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बड़ी ताकत के थ्रू अपने आप को जब नबर आजमाओगे तो मर जाओगे, मगर सुपीरियर साइकोलॉजी से मरोगे. समझ रहे? सो जैसे ही आप बड़ी ताकत के खिलाफ एक्शनेबल स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, अभी एग्जीक्यूट नहीं की होती आपने, आप बनाई बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत मतलब जो भी इस वक्त दुनिया में बड़ा फिरौन, आपकी साइकोलॉजी उसी वक्त जितने भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं उससे खत्म हो जाती है. आप एकदम टोटली डिफरेंट प्रोफाइल में आ जाते हैं. ये याद रखिएगा. सो इंडियन मुस्लिम अपने आप को जब तक आप बोलेंगे आप सुपीरियर साइकोलॉजी में आ नहीं सकते. मैं भी पाकिस्तानी मुस्लिम बोलूंगा, मैं सुपीरियर साइकोलॉजी में नहीं आ सकता, बिकॉज मुसलमान होना ही एक कॉज ऑफ डिप्रेशन है इस वक्त, बिकॉज वी आर इंटेलेक्चुअल मिनॉरिटी इन द वर्ल्ड. और ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूंगा, उमर बिन खत्ताब का नाम लूंगा, अली बिन अबी तालिब का नाम लूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है. मेरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म होते हैं, मेरे अंदर से झड़ते हैं वो सारे के सारे तमाम तर जो जंग लगे हुए बंद बन चुके होते, जो माँ बाप ने लगाए हुए होते. सो as soon as you understand that you are, अल्लाह के अंदर तो के नहीं है, आप इस्लामाबाद में ही पैदा हो सकते थे. ठीक है. आप पता नहीं किस शहर में, मुझे नहीं पता आप किस शहर में, तो आप लिटरली आप कैपिटल में पैदा हुए हैं, दिल्ली में पैदा हुए आप, तो आपको 2-3 एक्स्ट्रा लड़ाइयां लड़नी थी, तो आपको ऊपर तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था. ठीक है. मगर वो लड़ाई लड़ने की बजाय हम एज अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स वी आर मेड टू ट्रेन, वी आर ट्रेन्ड बाय बर्थ. पहले 3-4 सालों में ट्रेनिंग होती है कि नहीं वो बड़े हैं, वो लोग ज्यादा ताकत में हैं, उनको ऐसे ना कर, यहाँ पे ऐसे ना कर देना, यहाँ पे ऐसे ना बोल देना. आप फिक्र नहीं करें, दिल्ली में नहीं, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही होता है. ठीक है. सो अगर सिर्फ दिल्ली में इंडियन मुसलमान कहते हैं कि हमें बड़े मसाइल हैं, ट्रस्ट में ही 2 नंबर ताकतें इस वक्त हर जगह पे हैं, मुसलमानों के हर खित्ते में हैं, चाहे वो मक्का मदीना हो, इस्लामाबाद हो, कंधार हो, तेहरान हो, जकार्ता हो, या खरतूम हो या कायरा हो. आप बताएं ना किधर 2 नंबर ताकतें पावर में नहीं है. तो वो वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मत प्रैक्टिस करना कि मैं इंडिया में आया हूं तो हमारे मसाइल ज्यादा. एग्जैक्ट सेम मसला है आपको.
اپنی سائیکالوجی کو انفیریئر سے سپیریئر کی ٹرانزیشن کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت کے خلاف سب سے پہلے اسٹریٹجی بنائیں. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کو, تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنیک سے ٹرین کر کے ان کی آپریشنز کو ایگزیکیوٹ کر کے ہم سب کو یہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے. آپ خود سوچیں, جب ہم سب کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ جب تک اللہ نے نہیں مارنا تجھے کوئی نہیں مار سکتا, تو پھر سب سے بڑی طاقت سے کیوں نہ مقابلہ کیا جائے. ہم سب کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ جب تک تیری لکھی بھی نہیں ہے موت تجھے کوئی نہیں مار سکتا, تو پھر سب سے بڑی طاقت ہے کیوں نہ لڑائی کروں. اسی بات کا ڈر ہے نا, اور کس بات کا ڈر ہے کہ مار دے گا کوئی. تو جب اللہ نے مارنا ہے, کسی اور نے مار نہیں سکنا, تو پھر سب سے بڑی لڑائی کرنی چاہیے نا. ہم نے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کے خوش ہو رہے ہیں دلی میں بیٹھ کے, آئے نا ذرا ورلڈ کپ کھیلتے ہیں, اس کے لیے تو انڈین پاکستانی ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. سو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ ایز اے پاکستانی مسلم سے کمپیئر کر, جب تک پاکستان کا ایک لفظ یوز ہوگا, مسلمان تو پاکستان چلے گئے تھے تو مسلمانوں نے اور انڈین بہت, ہندو بہت بولتے ہیں ہم نے آپ کو آپ کا خطہ دے دیا نا, چلو یہاں پہ کیا اسلام چاٹ رہے ہو, نکلو ادھر سے. لگے رہتے ہیں وہاں کے ہندو ہر وقت, میرے ساتھ تو انٹریکشن ہوتی ہے کہ یار ابھی بھی نا ان لوگوں کے پاس ہم کس بیس کا کانفیڈنس دیں ان کو. جائیں نا, کس نے روکا, وہ پاکستان جائیں نا, تیرے باپ کا انڈیا, چلے جائیں. صرف اس لیے کہ تو ہندو ہے تو انڈیا کا اونر ہو گیا ہے. بالکل اس طریقے سے اگر آپ مسلمان ہیں تو پاکستان کے اونر نہیں ہوتے. The whole globe is your responsibility, not your ownership. Nobody own. اللہ تعالیٰ کی زمین ہے, کسی کے باپ کی راج نہیں ادھر کہیں پہ. سب سے پہلی لڑائی یہ لڑ لیں کہ if you wanna tackle this, we'll tackle this. We'll see who wins. We will see who gets killed by somebody else. اللہ تعالیٰ نے مارنا جس کو مارنا. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. مسلمان کے پاس ایک سپیریئر سائیکالوجی ہے کہ قتل کوئی انسان کسی کو نہیں کر سکتا. یہ سپیریئر سائیکالوجی کی بیسس اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے. رزق صرف اللہ دیں گے, موت صرف اللہ دیں گے, بس کہانی ختم ہو گئی. اب اسٹریٹجی بھی تو بنانی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی سب آ جاؤ, کوئی تلوار نہ لے کے آئے, کوئی کچھ نہ لے کے آئے. اسٹریٹجی تو بنائیں گے ہم, مگر لڑیں گے سب سے بڑی قوت کے خلاف. ورنہ آپ ابھی تک انفیریئر ہیں, لوگ آپ کی طرف آنے کی بجائے بلکہ آپ سے دور بھاگا کریں گے کہ یار تو ڈرپوک آدمی ہے, تو جا کے صرف بچوں والی لڑائی, بچوں کے ساتھ ہی لڑتا. نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ابھی بھی کوئی بھی بندہ جب بھی اسٹریٹ شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا, حق کی بات کر رہا ہوتا ہے, آپ کے اندر سے اٹریکشن آ رہی ہوتی ہے اس کی. Where do you think there is? تو کل لگ رہا ہے نو, اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں ڈالا ہوا ہے. You know, he is calling the big Goliath. داؤد علیہ السلام جالوت سے جا کے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام قریش سے جا کے لڑ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جا کے لڑ رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے آپ بھی بڑے سسٹم کے خلاف بات کریں گے, بڑے سسٹم کے خلاف اسٹریٹجی بنائیں گے. میں نے وہی تو کہا ہے, وہ پچھلی بچی بھی یہی پوچھتی تھی کیا اسٹریٹجی بنائیں گے. سب سے پہلے اپنی انٹلیکچوئل کور کو محفوظ کریں گے, سب سے پہلے کریٹ کریں گے, پھر مینٹین کرنے کی اسٹریٹجی بنائیں گے. اس کے بعد پولیٹیکل ایکومن کو اس لیول پہ کوٹ کے بھریں گے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا تو سیاست میں آ گیا بیٹا, بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے. ہر برائی کا سوال اب تیرے سے ہوگا, چاہے وہ سائبیریا میں ہو رہی ہے تیرے سے سوال ہوگا. مسلمانوں کے اوپر نہ رجال والنساء, جسی بھی انسان کے ساتھ ہو رہی ہے تیرے سے سوال ہوگا. کیا پریپریشن ہے؟ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اسٹارٹ تو گھر سے ہی ہوتی ہے نا. یو نیڈ ٹو پریپیئر یور اون سیلف کہ ہاں جی میں دنیا کا سب سے زیادہ اٹریکٹیو انسان ہوں. کیسے؟ میں جب بات کرتا ہوں وہ پوری کرتا ہوں, جو میں عہد کرتا ہوں پورا کرتا ہوں. اب آتی تزکیہ نفس کی ٹریننگ. اسٹریٹجی میں نے گلوبل بنائی ہوئی ہے, کام میں نے انڈیویجول لیول کے اوپر پورا کر رہا ہوں. جب گھر سے لوگ, آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. دلی پورا کا پورا ویٹ کیوں نہیں کر رہا کہ یار میں نے عمر جیسا بننا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کا ویٹ کرتا تھا مکہ, مانتا نہیں تھا نبی, مگر ویٹ کرتا تھا کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوگی. جادوگر کہتے تھے میرے نبی کو. جادوگر کس بات کا جادوگر کہتے تھے؟ ان کو بھی پتا تھا مطلب, اور وہ بولتے تھے کہ جادوگر جیسے نبی علیہ السلام نے محمد جیسی بات شروع کریں گے آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا. کیا یہ انٹلیکچولیزم ہے؟ نہیں, انٹلیکچولیزم سیپریٹ کور ہے. دس از ایموشنل انٹیلیجنس. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ ماں دے سکتی ہے, باپ دے سکتا ہے بچے کو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ سمپل دا پروسیس از. مفت کا پروسیس ہے سارا کا سارا. You can create that. Doesn't take money. دنیا کے جتنے بھی غریب لیڈر ہیں نا وہ اصل میں ہزاروں سال کے لیڈر ہیں. جتنے بھی عمرہ لیڈر بنے ہیں وہ اپنی نسل تک نہیں لیڈرشپ پوری پہنچا سکے. It does not take you to become a capitalist and big money man to become the big influencer. آپ انڈیا کی مثال لے لیں, 15 نام گنا دوں گاندھی سے شروع کر کے. گاندھی سے شروع کرتا ہوں, آپ بتائیں امیر لیڈر زیادہ
انفلوئنس کریٹ کر سکے انڈیا میں یا غریب لیڈر؟ آبویسلی غریب لیڈر. یہ کیا سائنس ہے کہ غریب کا بچہ جب کریکٹر شو کرتا ہے, ایلیمنٹ شو کرتا ہے تو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, امیر کا بچہ جب کریکٹر شو کرتا ہے تو لوگ اتنے اٹریکٹ نہیں ہوتے؟ کوئی تو بات ہے. You need to find out how beautiful this concept is. So آپ کو سب سے پہلے تو ایک سسٹمیٹک وے سے اپنے عمر, اپنی لائف کا عمر, آپ سے کہہ رہا ہوں اگلے 20 سال کا ایک ویژن بورڈنگ کرنی پڑے گی کہ میرے نبی نے کون کون سے ایٹریبیوٹس پریکٹس کر کے پرفیکٹ کیے اور ہم نے اب ان کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. تکلیف ہوگی, اللہ کی قسم تکلیف ہوگی, آنسو نکلیں گے, پسینہ نہیں نکلے گا, کیونکہ سب سے زیادہ قربانی کی پریکٹس میرے نبی علیہ السلام نے کی. کیوں؟ ان کو بھی تکلیف آتی تھی, ان سے زیادہ تو کسی کو تکلیف نہیں آ سکتی نا, کیونکہ وہ جاہلیہ کے سینٹر کے اندر اللہ کا نظام سٹارٹ کر چکے ہوئے تھے. آپ کو میں پھر بتا دوں, جتنے مرضی دلی میں رہتے ہوں یا کرناٹکا میں رہتے ہوں, وہ والے حالات نہیں ہیں جو جاہلیہ میں مکہ کے حالات ہیں. نبی علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کو ٹفسٹ سچویشن میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کی حجت تمام کی ہے کہ تمہیں کون سے نخرے چڑھے ہوئے ہیں. جاہلیہ کے دور سے گندا نہیں ہے دلی, ٹرسٹ می. لوگ سننے کے لیے تیار ہیں, لوگ اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں یار فیئر بات کو ہم اپریشیٹ کریں گے. مکہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا, سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ فیئر کوئی نہیں ہے. صادق بھی ہے, امین بھی ہے, مگر قتل کی سازشیں میں نار سے بیٹھ کے. اور یہ بھی نہیں کہ قتل نہیں کرنا, نو, یہ بتا رہے تھے کہ نام ہم پہ نہ آ جائے تو سارے مل کے قتل کریں گے. کسی جگہ یہودی بلا رہے ہیں تو بڑا سا پتھر رکھا ہوا اوپر, کسی جگہ مکے والے بلا رہے ہیں تو زہر ڈالا ہوا ہے, خیبر میں بلا رہے ہیں پھر زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ راتوں کو, دن کو, صبح کے ٹائم موقع ملے کہ کسی طریقے سے میرے نبی کو قتل کر دیا جائے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ This was an easier play? No, every single day was a day of some plan of assassination upon him. یہاں تک کہ مسلمانوں نے خود گھس کے اندر تبوک کے اوپر پہاڑ کے اندر جا کے کیا کیا. یہ 11 بندے کون تھے؟ مسلمانوں کے تھے, بڑے بڑے نام ہیں ان میں, جو حذیفہ کو نبی علیہ السلام نے بتائے کہ یہ وہ لوگ تھے جو رات کو آئے تھے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اسیسینیٹ کرنے کے لیے. ہر جگہ پہ موت کا خطرہ, ہاں ہر نبی کو ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے. ڈراتا کون ہے؟ ابو ڈراتے ہیں بیٹا, امی ڈراتی ہیں. اور سے سمجھیں اس بات کو. فائٹ دا بگ فائٹ, اس کے علاوہ اسمال فائٹس کے لیے اور دین بہت ہیں اور سسٹم مذہب بہت ہیں. کہیں بدھ مت میں جائیں, انڈیا میں بہت اچھا پریکٹس ہوتا ہے. اوپر نارتھ میں چلے جائیں, دلی سے زیادہ دور نہیں ہے, زین اسٹیٹ میں آ جائیں, اپنے تزکیہ نفس کریں. It's a very easy solution. You will feel good too. Nobody's going to get hurt. But if you want to come into Islam, you got to take the big fight. I'm sorry. روز کی بچے بھی تیار کریں گے, چھوٹے بھائی کو بھی تیار کریں گے, بہنوں کو بھی تیار کریں گے کہ بیٹا فوجی پیدا ہوئے ہیں, آپ فوجی پیدا ہوئے ہیں, بڑی لڑائی کریں گے. ٹینشن نہ لینا, گولی چلتی ہوئی بھی آئے گی نا, اندر بھی چل جائے گی. موت جب تک اوپر سے نہیں آئے گی تب تک اسرائیل علیہ السلام کو اوپر سے آرڈر نہیں آئے گا, مرے گا نہیں تو ٹینشن نہ لے. اور اگر اسرائیل کو اوپر سے آرڈر آ گیا نا تو تہ خانوں میں گھس جاؤ دلی کے, اسلام آباد کے. مرنا تو پھر بھی تم نے ادھر ہی, اسی ٹائم پہ جب اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا. ٹینشن کے بغیر, کھلے عام. اچھا ساحل بھائی, ریکویسٹ کری تھی کہ بہت سے لوگوں کو کوشچن میں آنا چاہ رہے ہیں, تو اب 1 by 1 لسٹ میں جن لوگوں نے کوشچنز کر دیے کائنڈلی وہ خود سے اپنے آپ کو اسپیکرز میں ڈال دیں, لسنرز میں ڈال دیں. اور ساحل سر آپ ایکو سسٹم کے بارے میں بتا دیجیے. میں بھی بتاتا ہوں. ہیلو جی میں سمجھ گیا ہوں. ہاں جی, میں 1 by 1 میں جن کے نام لوں گی وہ اپنے کوشچنز کرتے جائیں اور پھر لسنرز میں جاتے جائیں. جی میں محمد بھائی یو آر نیکسٹ. جی ہاں, میں پہلے ذرا وہ ایکو سسٹم سمجھا دوں. ہمارا ایکو سسٹم جو ہے نا وہ رمضان میں ہی لانچ کا پورا ارادہ ہے. وہ تو پری بکنگ ہم نے شروع کر دی ہیں. ایکو سسٹم کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں. ایکو سسٹم از اے proper journey through which we are inshallah going to take all Muslims in the world to come into their true identity. وہ تبھی آتی ہے جب آپ کو آپ کے پیئرز جو ہے نا وہ اسی لیول پہ نظر آتے ہیں کہ میرے تمام مسائل جو ہیں مجھے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. اور اوورسیز مسلمان جتنے بھی ہیں نا, اسپیشلی اوورسیز, لوکل بھی اتنے ہی آئسولیٹڈ ہیں. خیر, وہ جب غیر مسلم کمیونٹی کے اندر جاتے ہیں تو ان کی آئیڈینٹی شیٹر ہونی ہوتی ہے. آئرونکلی پاکستانی مسلمانوں کی مسلم آئیڈینٹی زیادہ شیٹر ہوئی ہے, بٹ دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشن. سو وہاں پہ ایکسٹرنل فورسز نظر آتی ہیں اور ماں باپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. سو بٹ وی کیم اپ ود اے ماڈل کہ جو سائیکولوجیکلی کریکٹ میجرز لے کے آیا ہے
کہ ہم اسیس کریں گے کہ کس طریقے سے کس بندے کو کس جینڈر کے ساتھ کس ایج کے گروپ کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر کے آپس میں پورا پر ایک ڈیولپمنٹل پلان کے اندر ڈال دینا، اور وہ گروپس کو ٹاسکس دینی ہے بار بار. اب وہ کہیں پہ عربی سیکھ رہا ہے، وہ کہیں پہ وہ سوچنا سیکھ رہا ہے، کہیں پہ ایموشنل انٹیلیجنس سیکھ رہا ہے، کہیں پہ سیرا سیکھ رہا ہے. وہ تمام تر معاملات سیکھنے کے دوران ان لوگوں کو پیئر ٹو پیئر کنیکشن ملے گا، جو اپنی ایج کا اور اپنے جینڈر کا ہوگا اس کو جس مرضی الگ الگ جیوگرافیکل لوکیشن میں، آسٹریلینس کو انگلش کے ساتھ انگلش کو، کینیڈین کے ساتھ کینیڈینس کو یورپین کے ساتھ مکس کر کے وی آر گوئنگ ٹو گیو دیم ٹاسکس اینڈ میک دیم give them projects and tasks جو کہ عربی کے اسٹوڈنٹس کو عربی کے ملیں گے، کریٹیکل تھنکنگ والوں کو کریٹیکل تھنکنگ کے ملیں گے. ہر ڈفرینٹ کورسز کے عربی کا کورس تو ڈیلی ہوگا، کریٹیکل تھنکنگ کا ویکلی کورس ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس کا ویکلی ہے، سیرا از بائی ویکلی انشاءاللہ. سو اس تمام دوران چونکہ یہ آن لائن لرننگ ہو رہی ہوگی تو آن لائن لرننگ کے لیے آپ کو گروپ میں ڈالتے وقت ہمیں آپ کی ٹائم زون کا خیال کر کے آپ کو اس طرح کی ٹائم زون میں کلاسز ملیں گی جو آپ کی ٹائم زون کی ہوں گی، اور اس کے دوران جو اسکرین سے سیکھ رہے ہوں گے اس سے تو کوئی نہیں سیکھا آج تک. اتنے عربی انسٹیٹیوٹس ہیں، آج تک تو کسی مسلمان کو عربی نہیں بولنی آئی. سو وی آر کمنگ اپ وتھ ٹرائی فیکٹر ماڈل جو کہ سائیکولوجیکل ڈیمانڈ کو پوری کرتا ہے کہ آپ کی سیلف لرننگ، ون ٹو ون لرننگ جو کہ اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر کی ہوتی ہے، اور گروپ لرننگ، یہ تمام طرح کی ایکٹیویٹیز بنا کے آپ کو ایکٹیویٹیز میں سے گزارا جائے تاکہ آپ جو پہلے سال کا کورس ہے اس میں آپ پوری طریقے سے بلاغت کا تمام تر معاملہ سلجھا لیں اور فلوئنٹ ایلوکوینٹ عربی اسپیکر ہوں. سیکنڈ ایئر کا جو کورس ہے عربی کا، وہ عربی سکھانے کا کورس ہے کہ آپ قرآن پاک کو جب پہلے سال میں بھی آپ قرآن پاک اور حدیث کو پوری طریقے سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ، مگر سیکنڈ ایئر کا ایڈوانس عربی کا کورس ہے وہ پھر قرآن پاک کے اندر سے بلاغت کے تمام تر معاملات کو سلجھائے گا تاکہ آپ آگے لوگوں کو سکھائیں. تو آپ دا انٹلیکچولیزم آف دا لینگویج سکھایا جا رہا ہے سیکنڈ ایئر میں، دا انٹلیکچوئل کور آف عربی، تاکہ آپ قرآن پاک کی ڈیپتھ میں جا سکیں، حدیث کی ڈیپتھ میں جا سکیں اور لوگوں کو آگے سے آگے ترسیل کر سکیں. یہ والا جو بیچ ہوگا ہمارا، اس کو ہم ایز از ٹیچنگ فیکلٹی کے اندر لینے کی کوشش کریں گے سو دیٹ ہی کین بیکم اے پارٹ آف دا بیکم اے پارٹ آف ہز فائنینشیل ڈائیگرام ایز ویل، کوئی اور کام نہ کرنا پڑے ان کو. سو جو باقی یہ کورسز ہیں وہ 6 months کے کورسز ہیں، 4 months کے کورسز ہیں. عربی کا کورس 1 year کا ہے اور ایڈوانس کا 2 year کا ہے. اب رہی بات 3 ملکوں سے پیمنٹس ہمیں نہیں آ سکتی، جن میں سے انڈیا ہے، ڈینمارک، ناروے میں سے ایک ہے، اور ایک افریقن کنٹری ہے. ان میں پاکستان کی فار سم ریزن بینکنگ معاملات ہیں، تو ابھی ہم نے وہ انٹیگریشن کر دی ہوئی ہے. ہوپ فلی ہم نے ابھی ٹیسٹنگ کرنی ہے، انڈیا سے بھی پیمنٹ ایسی آ سکا کرے گی جیسے کہ دنیا میں کسی جگہ سے آتی ہے. سو ڈونٹ وری، انشاءاللہ وہ آپ ویب سائٹ پہ ہی پیمنٹ کر دیا کریں گے. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. سو I hope I've answered the question that Umar has asked. Yes, and one last thing, مرد ون سر میں کیسے جوائن کر سکتا ہوں because وہ تو بھی کنٹینیوس پروگرام چل رہا ہے. I'll get somebody. اس کی کیا فیس ہے؟ 1 روپیہ فیس ہے اس کی منیمم. آپ ڈونٹ وری، آپ اس طرح کے معاملات کے اوپر وی ڈو ناٹ پٹ، جس بندے کی نیت ہوتی ہے نا ہم نے پیسے کیوں رکھے ہیں تاکہ لوگوں کی سیریسنیس جو ہے نا وہ ڈٹرمن کی جا سکے. تو آپ کی سیریسنیس تو پہلے ہی 2 دفعہ کوشش کر چکے ہیں آپ، تو آپ نے پیمنٹ کر دی ہوئی ہے. آپ میری ٹیم کو پتہ چلے گا، وہ آپ کو رجسٹر کر لیں گے. جسٹ کانٹیکٹ اینی ون آف مائی ٹیم میٹس، ڈونٹ وری. اوکے سر میرا سوال ادھورا رہ گیا تھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی بچہ، اب 1 سیکنڈ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. اب میں نا کوشش کروں گا کہ ہر 2 منٹ کے اندر جواب دینے کی کوشش کروں. نو لانگ آنسرز. تو لانگ آنسرز کا سیشن تب ہو گیا. محمد احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بھائی میں نے اپنی ویژن اسٹیٹمنٹ بنائی تھی ایتھیزم کو لے کر، تو اب سر بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایوولوشنری بایولوجی کو اسٹڈی کر کے ایتھیزم کو ڈز لگاؤں یا میں سوشل میڈیا پہ جا کر اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو پاپولرائز کروں. مجھے ان دونوں راستوں سے سمجھ نہیں آ رہی. ایسا امیزنگ. یہ جو بچی نے سوال کیا تھا، میں نام بار بار بھول رہا ہوں، نائمہ یا نیہا تھی. دیکھیں نائمہ اور نیہا کس طریقے سے واٹس یور نیم سر؟ محمد احمد، رائٹ؟ امیزنگ وے آف اپروچنگ دس. سب سے پہلے تو یہ پہلی بات تو آپ نے اسٹریٹجی صحیح پکڑی ہے، دونوں کام کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. مگر صرف ایوولوشنری بایولوجی کے اندر نہیں ہے ایتھیسٹک فلسفی، یاد رکھیے گا. وہ 3 الگ الگ جگہوں سے پکڑے ہیں ایتھیزم کو. بایولوجی از ون آف دیم، اوکے. فزکس از دی ادر ون. سو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے ایک اگر فیکٹر پکڑا تو دوسرے فیکٹر سے وہ لیکیج ہے اس کے اندر. دوسرا کام آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے، نہیں لٹریچر تو آپ کو پھر بھی پروڈیوس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا خالی آڈیو ویژول نہ رکھیے گا اس کو. سوشل میڈیا از اونلی آڈیو ویژول، ٹھیک ہے.
سو ان کو کچھ پڑھائیں بھی نا ذرا, وہ اکیلے میں, وہ بھی آڈیو ویژول میں آتا ہے مگر اس کی سیلف لرننگ میں آ جاتا ہے وہ. سو وٹ یو ڈو از یو میک ڈفرنٹ گروپس ہو ٹاک ٹو ایچ ادر, گروپس بنوا دیں, گروپ لرننگ آ جائے گی. کوئی پیپر پہ لٹریچر بھی لکھا ہوا ہو, خالی بلاگ بھی لکھے ہوں, خالی ویڈیوز نہ ہوں, ٹھیک ہے, اور پریزنٹیشن بنی ہوئی ہوں پراپر, تاکہ لوگ جو پڑھنا نہیں چاہتے تو وہ دیکھ کے سمجھ آئیں گے کیا کیا چیزیں. اٹ ہیلپس اے لاٹ. بٹ سوشل میڈیا از یور افیکٹو ٹول رائٹ ناؤ. میک شیور اسی لیول پہ ایس ای او کریں, اسی لیول پہ ایفیشینسی لے کے آئیں اپنے اس پورے مشن کی, جس لیول پہ اگر آپ کو یہی مارکیٹنگ کا پروجیکٹ دیا جاتا کمرشل کمپنی میں, کسی نیسلے میں یا یونیلیور میں, تب بھی آپ مارکیٹنگ ہی کرتے نا. تو اسی لیول پہ اسلام کو بھی وہی والی ایفیشینسی چاہیے جو کہ دنیا کو چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح پکڑا آپ نے, ماشاء اللہ. السلام علیکم. عبدالرحمان قریشی is next. میں one by one سب کے name call کروں کہانی وہ questions کرتے جائیں. So how do you know who's next? مجھے لسٹ میں نظر آ رہے ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے جوائن کیا. Okay. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی کسی کام کرنے سے پہلے انٹینشن کیسے چینج کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر ہم لوگ نالج کی بھی بات کریں, نالج اگر گین کر رہے ہیں تو ہاؤ کین وی بی شیور دیٹ وی آر گیننگ نالج فار دی سیک آف اللہ rather than for selfish reasons. You can start with the selfish reason. It's okay. You can start with the whatever motivates you in. But تزکیہ ساتھ ساتھ رکھیں گے تو انٹینشن بعد میں بھی پیور ہو سکتی ہے, فکر نہیں کریں. یہ شیطان کی سازش ہے کہ آپ کو نالج سے روکے گا کہ یہ تو اپنے لیے کر رہا ہے. خیر اپنے لیے کریں, آپ اپلائی کرتے وقت تزکیہ کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. جیسے ہی آپ بعد میں بھی تزکیہ کر لیں گے, پچھلے اعمال بھی آپ کے بلیک سے وائٹ ہو جائیں گے. مگر سر اگر کسی سے علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی, یا کوئی بحث ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کبھی کبھی پیچھے انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ آگے جو سامنے والا بندہ ہے اگر اس کی کبھی کسی ٹاپک کے بارے میں کوئی انفارمیشن کم ہے, نالج کم ہے, تو ہم اس کو جو ہے انفیریئر کیا کہتے ہیں ٹھہرائیں, اپنے آپ کو سپیریئر طریقے سے پریزنٹ کریں, یا تو کسی کو امپریس کرنے کے لیے یا کوئی بھی. تو اگر شروع میں ایسا ہو رہا ہے تو کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جسٹیفائڈ ہے, مطلب ہم بعد میں جا کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں؟ نہیں, جسٹیفائڈ تو نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, مگر ہو رہا ہے تو اس پہ روکنا نہیں ہے کام. ٹھیک ہے, کام پھر بھی جاری رہے گا. اپنے لیے کر رہے ہیں, کرتے رہے نا کام. دیکھیں آپ لوگوں کو تو نہیں پتا آپ بدنیت ہے نا, لوگوں کو تو علم پہنچ رہا ہے نا. جی ٹھیک ہے, تو شیطان یہی تو کر رہا ہے نا کہ بھلائی آگے نہیں جانے دے رہا. بے شک ریاکار کی بھلائی صحیح, بھلائی تو پروپیگیٹ کرے نا. ریاکار کو اللہ تعالیٰ, دیکھیں امام غزالی نے کہا نا کہ جب کوئی بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے نا تو اس کی ریا کو ہوا دیا کرو کہ واہ واہ کیا نماز پڑھتے ہوا, کیونکہ نیکی کی برکت پھر بدی کے اثر کو زائل کرتی رہے گی ساتھ ساتھ. پھر وہ اکیلے میں بھی نمازیں پڑھے گا, نماز جاری ہو جائے گی اس کی. تو بالکل یہ سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے, ہماری نیورو کیمسٹری بھی یہ کہتی ہے. ونس یو آر ان مومنٹم آف ڈوئنگ تھنگز دین آف کورس, ہاں ہے تو مسلمان ہی نا آپ, تو اللہ تعالیٰ کا تو ڈر رہے گا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس برکت کو بڑھا دیں گے اور مرض کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ڈونٹ اسٹاپ دا گڈ تھنگز جسٹ بیکاز شیطان از کنونسنگ یو کہ تم اپنے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو نیچے دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو مت نیچے دکھائیں, مگر اگر آپ علم بانٹ رہے ہیں تو اس وقت تو آپ لوگوں کو نیچے دکھا رہے تھے, مگر آپ کی ویڈیو یا کسی نے آواز سن لی ہے, وہ تو یہ نہیں دیکھ رہا نا کہ آپ کے دل کالے ہیں, وہ تو دیکھ رہے کہ بات درست کی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, بعد میں دل آپ سفید کر لیں گے انشاءاللہ, اللہ کرے گا, آپ ساتھ ساتھ تزکیہ جاری رکھیں گے, مگر ڈونٹ اسٹاپ دا ڈیبیٹس, ڈونٹ اسٹاپ دا نالج ڈسمینیشن. شاداب is next. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. Sir, as a bibliophile, I want to ask a very pragmatic question. So, how to become articulate in writing and in speech? Yeah, you gotta read and you gotta you have to read. یاد رکھیے گا, اور لوگوں سے ایکسپوجر جتنا لیں گے بات کرنے کا, لوگوں کے ایکسپوجر کا مطلب ہے پریکٹس کریں گے لوگوں سے بات کرنے کی اور سننے کی بھی, تو تب کہیں جا کے آپ کے برین کی نا سینسز جو ہیں وہ سینسز اس کو آپ کی اپنی سب کانشیس مائنڈ میں ٹرانسفیوز کریں گے. پریکٹس کے بغیر نہیں ہوگا یہ کام. You can be a natural. I'm not saying you're not. Nobody is a natural. Some people are naturally gifted with the gift of gab. حدیث بھی اس کے اوپر ہے, ڈائریکٹ حدیث ہے اسی جملے پہ کہ کچھ لوگوں کو بات کرنے کی. Sir, like Jordan Peterson, sir.
Yeah, well, I haven't listened to much of him, but میں نے وہ 2 منٹ کی ویڈیو جو آتی ہیں وہ دیکھ رہا ہوں. تو وہ مجھے یاد رکھیے گا جب تک کسی کو 2-3 گھنٹے سننی نہ لیں گے تب تک آپ کو اس کے گیپس نظر نہیں آئیں گے کہ وہ کہاں پہ غلطی کر رہا ہے یا کہاں بورنگ ہو رہا ہے, کہاں پہ ریپلس کر رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, 1 منٹ کی ویڈیو جب نکالی جاتی ہے تو وہ والا پارٹ نکالا جاتا ہے جو کہ گلوبل گرامر کے اندر فٹ آتا ہے. لوگ پھر وائرل کرتے ہیں نا, گلوبل ہوتا ہے وہ. تو آپ 1 منٹ کے اندر سے یہ نہیں نکال سکتے کہ میں نے بھی یہی ریپلیکیٹ کرنا ہے. ڈو ناٹ ایور ریپلیکیٹ somebody's talking style. Never do that. Okay, then you will lose your own and you will become so repulsively fake. Okay, کبھی بھی ریپلیکا نہیں بنتے ہوتے. اور مسلمان کی غیرت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یونیک ڈی این اے دیا تھا, میں اللہ تعالیٰ کے امر کو کیوں نہ نبھاؤں. ٹھیک ہے, کسی کی کاپی مت کیجیے گا بات کرنے میں یا لکھنے میں. ٹھیک ہے, سو پریکٹس کریں. اور نالج جتنی زیادہ ایسوسیٹو میموری بنتی ہے اس سے, آپ کو میں بتا رہا ہوں جتنی زیادہ پڑھائی کریں گے, جتنی زیادہ لوگوں سے بات چیت کر کے آپ پریکٹس کریں گے, سنیں گے لوگوں کو نا, کانوں سے زیادہ ایلوکوینس آتی ہے, زبان سے اتنی ایلوکوینس نہیں ہے جتنی کانوں سے آتی ہے, یاد رکھیے گا. جتنے زیادہ سنا ہوگا آپ نے لوگوں کو اتنا زیادہ آپ کنیکٹ کر سکیں گے وہ والی نالج کو جو ٹھہرتی ہے دماغ میں. ٹھیک ہے, وقت کے اوپر جواب آ جائے گا, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. محمد داؤد is next. السلام علیکم ساحل بھائی. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے ویو کے حساب سے مجدد کس کو کہتے ہیں اور مجدد کیسے بنا جائے. اور سیکنڈ میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل پیک لو, تو اس کے لیے اگر کسی نے مطلب یونیورسٹی جوائن کرنی ہے یا کوئی بھی فیلڈ آف اسٹڈی جوائن کرنی ہے تو وہ کیسے چوز کرے؟ جس طرح لائک آپ نے سائیکالوجی اور نیورو کو چوز کیا, لائک کیوں کرے, کیسے کرے, اور کیا کیا, اگر کوئی آپ کی سجیشن ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلا سوال کیا تھا, مجدد کسے کہتے ہیں؟ مجدد ڈسٹر کو کہتے ہیں, ڈسٹر کو. یاد رکھیے عربی میں ڈسٹر کو. ڈسٹر پتہ نا وہ جو بلیک بورڈ کا ڈسٹر ہوتا ہے کہ جو اس لیئر کو, جو ڈسٹ کی لیئر ہے اس کو ہٹا دیتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام تک لوگوں کو, ان کی سائیکالوجی تک, ان کی تمام تر علم صحابہ اکرام کا ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, اسپیشلی خلفائے راشدین کا, اور اس کلائمیٹ کو ری وائٹلائز کرتا ہے دنیا میں اپنے کسی بھی علاقے میں, تو وہ اس علاقے کا مجدد ہے. کیونکہ ڈسٹنگ تو آئے گی نا, ڈسٹ تو آئے گی, نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ ہر زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا. تو ہر زمانے میں پھر مجدد کی ضرورت ہے, اور ہر علاقے میں جو آپس میں ڈسلوکیٹڈ علاقے ہیں ہر علاقے میں اپنا مجدد ہوگا. وہ تو اللہ تعالیٰ مجدد تو جو ہمارا ہے نا 8 صدی میں ایک مجدد ہوگا, وہ تو ایک امہ کے لیے ہے کہ گلوبل لیول پہ مسلمانوں کو کون نبی علیہ السلام سے کنیکٹ کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی نئی چیز تو اسلام میں آنی نہیں. آپ تو مجدد کیا کرے گا, چاک نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں, یاد رکھیے گا. مجدد کے ہاتھ میں ڈسٹر ہوتا ہے. جو چاک ہوتا ہے نا وہ بدعت ہے, وہ کوئی نئی چیز ڈالے گا اسلام میں. ٹھیک ہے, مجدد ہوتا ہے وہ ڈسٹ کرتا ہے, پرانی چیزوں کو نکالتا ہے باہر کے. یہ دیکھو اس کے اوپر یہ ڈسٹ, یہ مٹی آ گئی ہے, گرد آ گئی ہے, اس کو ہٹاؤ. یہ کون ہے نیچے نبی علیہ السلام کا لکھا ہوا اور سیرہ اور سنہ ہے, اور قرآن پاک سے سمجھے ہوئے تمام تر معاملات ہیں جو صحابہ پورے کر رہے ہیں. بس ریزولوشن ٹھیک کر رہا ہے, پکسلز ابھار کے واپس لے کے آ رہا ہے, اپنا کچھ نہیں ڈال رہا اس میں. Akila is next. وعلیکم السلام. Akila is next. آگے چلیں, کرنا چاہیں گے نہیں تو میں آگے شاہ چلیں. کو فارورڈ کر دوں. میں آسک جی آپ کسی خاتون سے لے لیں سوال. سر میرا سوال رہتا تھا, میں پوچھ سکتی ہوں؟ السلام علیکم. پوچھیں جی, نہیں آپ پوچھیں. سر آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ آپ جو پلاننگ بتا رہے ہیں وہ بہت لانگ ٹرم ہے اور ان کو کوئی انسٹنٹ پلان چاہیے, اور اس وقت کیا وہ شٹ ڈاؤن کر جائیں, وہ لائک ان پالیٹکس میں نہ جائیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ خود تو بھی تو صرف باتیں کر رہے ہیں, جو آپ نے کل کہا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو جلا دینا چاہیے تھا اسٹوڈنٹس کو, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا, پہلی بات تو جو شارٹ ٹرم پلان مانگ رہے ہیں نا, ان کے لیے پلان نہیں, ان کے لیے دوائی ہے. یہ جو بے صبری ہے نا اسلام میں, یہ میں کو پھر بتا دوں, شارٹ ٹرم پلان وہ بھی اس حالات میں جو حالات ہو چکے ہیں دنیا کے, اسپیشلی پریٹی شیور آپ پاکستان سے بات کریں تو شارٹ ٹرم پلان کہاں سے لے کے آئیں؟ وہی ہے جو پھر خمینی نے کیا تھا, پھر امپورٹ کریں
اور اڑا کے رکھ دیں بندوں کو. یہ شارٹ ٹرم پلان, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ دس از ناٹ اے سولوشن, دس از جسٹ اے ریمیڈی. سولوشن جو ہے نا وہ لانگ ٹرم ہی ہے, یاد رکھیے گا. اور لانگ ٹرم کے لیے آپ کو پھر تیاری پوری کرنی پڑے گی. وہ بھی پاکستانی کلچر جیسے کینسر کے اندر آپ شارٹ ٹرم پلان لے کے بھی آئیں گے تو آگے تک ہی نہیں جائے گا. آگے نسل کو چھوڑیں, اپنی نسل نہیں پوری آپ کو اڈاپٹ کر سکے گی. یو نیڈ ٹو فائنڈ اے لانگ ٹرم پلان. اوکے, اور وہ پلان پورا کا پورا اسی طریقے سے ہے کہ دماغ کیسے بنائے جائیں اور دل کیسے بنائے جائیں. ٹھیک ہے, دل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پورا تقوی کیسے بٹھایا جائے. دماغ کا مطلب ہے اسلام کے اندر IQ کیسے بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, پھر ہاتھ پیر کیسے بنائے جائیں. ہاؤ کین یو میک قوی مومنین, ایگزیکیوشن, کریج سکھائی جائے آگے. اور اپلائی کریج سکھائی جاتی ہے نا, پڑھائی تو نہیں جا سکتی کریج. تو بچوں کو ٹریننگ پروگرامز ہوں کہ بھائی کیسے بہادری اپلائی کرو نا, چلو شاباش, بچا کے دکھاؤ باقی کے تمام لوگوں کو, ایک ایک کر کے شروع کرو, دیکھو تو صحیح, زخمی ہو نا ذرا. ٹھیک ہے, سو یہ کریجیس مسلمز جو ہے نا, جن کے انٹلیکچوئل کور بھی بنا ہوا ہے اور جن کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نرم ہے, اور وہ واقعی میں رحم اور انصاف, ایموشنل انٹیلیجنس بولوں گا, دل اس کا مطلب ہے. تو کرٹیکل تھنکنگ, ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ کریج. ٹھیک ہے, سو دس از سم تھنگ جو کہ لانگ ٹرم پلان. تو اس وقت جتنے بھی ہم یہ پروگرامنگ کر رہے ہیں نا, اسپیشلی جو ینگ ریولوشن ہے, یہ سارا کا سارا پلان انٹلیکچوئل کور کو ابھارنا ہے, IQ بڑھانا ہے اسلام کا. یہ پہلی جو ایلیٹ فورس ہے نا, ایلیٹ فورس اسلام کی, وہ انٹلیکچوئل لڑائی کرتی ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ فزیکل لڑائی کرے گی؟ آف کورس کرے گی. اسلام میں کوئی کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ ضرور ہے مگر ہر بندہ ہر ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. سو جیسے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا یہ والا مشن بھی چل رہا ہے تو ساتھ چلے آپ ایک وقت چلا لیں اس کو, پھر آٹو پائلٹ پہ سکسیسرز کریٹ کریں. ٹھیک ہے, اور سے اور بندے پہلے سے ہی پتا ہو, میرے مرنے کا پلان پہلے ہی تیار ہے میرا, تو میرے بعد کون جھنڈا پکڑے گا, پھر اس کے بعد کون جھنڈا پکڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک فیکلٹی ہے. دوسری فیکلٹی وہی ہے کہ جو آپ کو لوگوں سے دعوت کی, لوگوں کے ساتھ آپ کے اپنے تزکیے کے بعد آپ کے معاملات دوسروں تک پہنچ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ تو بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے, یہ ریپرزینٹیٹیو آف اسلام ہے, ہی از دا موسٹ اٹریکٹیو پرسن, اور اس کے بعد پھر آپ ریپلیکیٹ کرتے ہیں. تیسرے جو چیز ہے جو میں نے آپ کا کریج کی, وہ پولیٹیکل لیول کے اوپر ایکیومن بنائیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا پالیٹکس میں انٹر نہیں ہو رہے, ہم پالیٹکس میں ہی ہوتے ہیں, مسلمان ہیں ہم. یہ والی جو ڈیموکریٹک ریفارمز ہیں اس میں نہیں انٹر ہونا. وی نیڈ ٹو ریفارم آر ہول گورننس سسٹم, اور وہ تبھی ہوگا جب وہ لوگ سیلیبریٹیز خود ہی بن جائیں گے جو اللہ کے بندے ہیں, جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نرم کیے ہوئے ہیں اور یہاں سے انٹیلیجنٹ ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, وہ لوگ سیلیبریٹی بنیں گے. تو چاہے وہ میری طرف سے ڈیموکریسی میں بھی آ جائیں, میری طرف سے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی نسل کیا پتا اس طریقے سے کر لے, میں نہیں مانتا اس کو, مگر اگر اس طرح سے بھی آگے بن گیا نا تو انہوں نے خود ہی پھر ڈسمینٹل کر دینی ہے اس کو. ہاں ٹھیک ہے, بس آئندہ سے شورا کریٹ ہوگی. لوگ جب تک سرٹیفائی نہیں کریں گے کہ میں نے کوئی واقعی ثبوت دیکھا ہے اس بندے کا کہ واقعی صاحب دیکھا ہے, واقعی مومن ہے, واقعی امین ہے, واقعی محافظ ہے, واقعی انٹلیکچوئل ہے, واقعی میں اس کو پتا ہے, تب تک یہ شورا میں نہیں انٹر ہو سکتا. تو یہ ایک سمپل سی لیجسلیشن ہے جس کو کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک جوائنٹ پیپل فورس جائے گی کہ خیر ہے, غریب مرنے دو, یہ 2 نمبری ہٹاؤ, اللہ کا نظام لے کے آؤ. چاہے اس وقت 50 سال کے اندر تم ہمیں تیار کرو, مگر پہلا دن 50 سال کا میری لائف میں ہوگا, ابھی ہوگا, تاکہ میری اگلی نسل تک وہ پھل نظر آنا شروع ہو جائے. سو کیا میری نسل تک, اپنی نسل تک وہ پھل آئے گا؟ آئی ڈونٹ نو, اللہ کو ہی پتہ, اللہ کرنے والے ہیں. وما یعلم جنود ربکم, اللہ نے کب کس سے کیا کام لے لینا ہے, مگر دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. دوسری بات, جب بھی آپ میرے پہ اعتراض سنیں گی نا کہ ساحل میاں تو خود تو بیٹھا لوگوں کو دعوت دے رہا خالی, تو خود کیا کرے, تو خود غزوہ بدر میں کدھر ہے, تو غزوہ احد میں کدھر ہے, آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں کدھر ہوں, میں کہاں پہ کیا لڑائیاں کرتا ہوں. آپ کو بتانے کے لیے میں نے جا کے لڑائی کرنی, اناؤنس کر کے جایا کروں کہ یہ دیکھو میرے سر پہ تاج دیکھو, میں وہاں پہ کیا لڑائی کر رہا ہوں, تو وہاں پہ کیا لڑائی کر رہا ہوں. آپ کو نہیں ماننا, آپ نہ مانیں, آپ سمجھیں کہ میں منافق ہوں, آپ دیکھیں میں کیا رہا ہوں, یہ سوچیں کہ میں کر کیا رہا ہوں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو یہ اسیوم کرنا کہ میں نہیں کچھ کر رہا, تو یہ اسی کے خلاف تو میں دعوت دے رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں. So I'm not going to keep telling you where my money goes or where my effort goes, where my blood goes, what my kids are up to, what am I up to in my own life. I'm not that guy. No, nor is any صحابی جو باقی آ کے اٹینڈنس لکھواتا تھا اور واپس جا کے لوگوں کو بتاتا تھا یہ دیکھو میں نے آج بدر میں نام لکھوا دیا. ایسے کوئی نہیں کرتا تھا, اور نہ ہی یہ اسلام کا وتیرہ ہے. سو اٹس اوکے, لوگوں کو کہہ لینے دیا کریں کہ ساحل میاں آپ خود کیوں نہیں کر رہے, تو اٹس اوکے, کہہ لیں. یہ عوام کی پستی کی ایک نشانی ہے. جب تک یہ باتیں آتی رہیں گی مجھے پتہ چلے گا میرا مشن جاری ہے کہ میں لوگوں کے اوپر کریکٹر کے اوپر وہ لان تان کر رہے ہیں, رادر دین
سننے کی بجائے کہ ہاں یار یہ بات تو میرے بھی فائدے کی, میرے ہی بچوں کے فائدے کی بات کر رہا ہے, میرے ہی فائدے کی بات کر رہا ہے, میری آخرت بچانے کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سو it's a problem that I will face, and it's a good problem to solve because it gives me enough data. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یار یہ لوگ ابھی بھی تیار نہیں ہوئے, ابھی بھی میرے اوپر, مطلب لٹرلی میں نے بھی وہ ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا, پیسے لے کے تم ٹی وی پہ پہنچے ہوئے اور لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ جھوٹ ہو رہا ہے. کس نے دیکھا ہے کہ میں نے کتنے پیسے لیے ہیں؟ مگر نہیں, لوگوں نے پیسے لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر, اتنے اس پروگرام کے ساحل بھائی نے اتنے پیسے لیے ہیں, سر ساحل اتنے کروڑ میں یا اتنے لاکھوں میں گیا ہوا ہے. امیجن کریں, بغیر صاف سمجھ آتی ہے قوم کن ماں باپ سے ٹرین ہو رہے ہیں وہ لڑکیاں, ٹھیک ہے, کن ماں باپوں کو ٹرین ہوئے ہیں. سو اٹس اے پرابلم دیٹ, یا پھر جب آپ سنیں گے نا تو سکھائے گا, تو علماء کرام کو زیادہ جانتا ہے. نہیں, میں زیادہ نہیں جانتا ہوں, میں صرف صحابہ سکھائیں گے, میں نہیں سکھاؤں گا. میں صحابہ کو کوٹ کرنے والی مشین ہوں, میں نبی اسلام کی حدیثیں سنانے والی مشین ہوں. میں کیوں سکھاؤں گا, صحابی خود سکھائیں گے. ٹھیک ہے, so we are going to connect you with the صحابی directly and tell you کہ یہ کیوں فرق آیا ہمارے کرنٹ مولوی صاحب میں اور علی بن ابی طالب میں, عبداللہ بن عباس میں, جن کو ضعیف روایتوں کی لسٹ لگائی ہوئی آپ نے. عبداللہ بن عباس واحد صحابی نے پاکستان میں بین کیے ہیں آپ نے کہ نہیں یہ تو ضعیف روایات ہیں. اتنی سینکڑوں روایات ضعیف ہی نکلی, ساری کی ساری فزکس کی نکل رہی ہیں. کچھ تو سوچے بندہ. ٹھیک ہے, سو اٹس اوکے بیٹا, اگر کسی کو کوئی پرسنل اٹیک کرتا ہے ٹینشن نہ لیا کریں اس بات میں. ہر نبی پہ پرسنل اٹیک ہوئے, ہر اللہ کے بندے پہ پرسنل اٹیک ہوں, ہر 2 نمبر بندے پہ پرسنل اٹیک ہوئے ہیں, تو ہونے دیں. یہ اکراس دا بورڈ, یہ اس کے باوجود لڑائی جاری رکھنی ہوتی ہے ہم نے. وی آر ناٹ دوز پیپل ہو آر لائک او میرے اوپر تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں. آپ کو لوگوں کی فکر ہے, یہ تو آپ سب سے کمزور بندے ہیں نا آپ. اگر آپ لوگوں کی فکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو میں پروو کر دوں کہ میں بھی ایک مجاہد ہوں, بھاڑ میں گئے لوگ, میں اللہ کے لیے جب کر رہا ہوں, فرشتوں کے لیے کر رہا ہوں میں, کہ جب مروں تو اٹھوں تو فرشتے کہیں گے ہاں یار وہ بات پسند آئی تھی, یا یہ ہم نے بھی فالو کی ہے, یہاں پہ تم نے ایک نئی طریقے سے ہمیں بھی بتایا ہے کہ سوچنا کیسے ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس اسلام کے سسٹم کو کس طریقے سے ریوائیو کیا, کیا کریٹیو آئیڈیا نکالا تھا تم نے اسلام کو ریوائیو کرنے کا, مزہ آ گیا. یہ فرشتوں کی بات, اس کے سننے کے ویٹ میں مسلمان بیٹھا ہوتا ہے. یوٹیوب کی ویڈیو کے کامنٹس کے اندر آیا نا ساحل بھائی بس آپ ہی ہیں, وہ آپ کو نیچا کر رہا ہوتا ہے. وہ do not look for fanhood in human beings, it's going to pull you down. Look for your fan club in the creatures who are going to greet you when you die, when you're dead. تب آپ کا حساب کتاب رک گیا ہے, پھر وہاں پہ کریں ریاکاری جتنی کرنی ہے فرشتوں کے آگے. ٹھیک ہے, کیونکہ تب آپ وہیں پہ پتہ چلے گا آپ تر گئے یا مر گئے. ٹھیک ہے, سو let them do that, it's okay. یہ بھی سنت ہے, یہ والی کرٹیسزم سننا بھی سنت ہے, اس سے بھی ثواب ہوتا ہے آپ کو, ٹینشن نہ لیا کریں. Shahzeeb, you're next. Last few questions please, last few questions. میرا وہ Sir, my question is about the standing of nationalism in Islam. ایک سائڈ پہ سر وطن پرستی ہے اور ایک سائڈ پہ خدا پرستی ہے, جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. کیا اس میں کلیئر ڈیمارکیشن ہے؟ مطلب ہم ایک پاکستانیزم میں ہیں جو میکیویلین فلسفی ہے کہ آپ کو اپنے ریلیجن اور فیتھ کو سیکریفائس کرنا ہے اپنے کنٹری کے لیے. Shouldn't it be the sun of our solar system be Allah rather than a country? اور کیا ہم اسے شرک کے معنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ڈیتھ بیڈ پہ لڑ کر لے رہا, مطلب فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے؟ کیا اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے لیے جانتی ہے؟ کیونکہ ہماری ساری ایون مائی فرینڈس, اگر میں ان کے سامنے ٹیبل پہ 2 ایشوز رکھوں, ایک پاکستان کا ایشو اور اسلام کا, تو وہ موسٹ پروبیبلی وہ موٹیویٹ ہوں گے اس پہ پاکستان کے ایشو پہ. کوئی بھی ملک نیشنلزم کا ایلیوژن ہمیں نیشن اسٹیٹ کے ساتھ دیا جا رہا ہے. Yeah, مگر I think all of the, well, most of the people who know about Islam know this, but اس کے باوجود بھی اس سے بھی بڑا کرائم جو کرتے ہیں وہ خاندان پرستی کرتے ہیں, وہ خاندان کے لیے جان دیتے ہیں. نبی اسلام نے جتنی دفعہ خاندان پرستی کے خلاف ارشاد فرمائے ہیں اتنی دفعہ یہ وطن پرستی کے خلاف نہیں فرمایا, بلکہ 1% ہے وطن پرستی کا. تو ٹھیک ہے, ہم نیشنلسٹ تو ہیں ہی ہیں, ہم وہ ایک فیملی ٹری کے اوپر جو ہم خاندان قبیلے کے لیے جو کر رہے ہیں نا, وہ یہ سب طاغوت ہیں. شرک نہیں, طاغوت ہیں. دے کال دا شارٹس. شرک ہوتا ہے جب آپ کسی طرف اپنی عبادت کا رخ کرتے ہیں. طاغوت ہوتا ہے جو کہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ عبادت کا رخ میری طرف کرو. ٹھیک ہے, تو وطن بھی طاغوت ہے. اگر وطن کے لیے اللہ کی بجائے وطن کے لیے جان دینی ہے, یہ تو سمپل طاغوت ہے. اور اگر آپ نے خاندان کے لیے جان دینی ہے, سمپل طاغوت ہے. اس میں تو کوئی مطلب آئی تھنک موسٹ پیپل نو دس. اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے. میں پھر بتا دوں, پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہو کسی بھی ظالم ملک سے, نہ صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کسی بھی ظالم ملک سے, چاہے وہ کوئی مسلمان ملک ہی ہو,
تو آپ لڑائی میں تو پھر بھی حصہ لیں گے کیوں, مگر آپ تزکیہ کیسے کریں گے کہ میں اس ظلم کے خلاف لڑائی کر رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہوا مجھے, ٹھیک ہے, ریپرزینٹ تو آپ پاکستان کو کریں گے. اور دوسرا دیکھیں رخ کیا ہے, اگر پاکستان کسی پہ ظلم کر رہا ہو اور پتا ہو کہ یہ ظلم کر رہا ہے تو پھر آپ پاکستان کے خلاف بھی لڑائی کریں گے. یہ کیا بات ہوئی, تو میرے اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اس سے کیا سمجھ آ رہے گی کہ آپ بائس طریقے سے نہیں جاتے کہ جی جو کہہ دیا میری گورنمنٹ ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم صحیح ہیں بس کیونکہ ہم نے کہہ دیا. یہ اسلام کے بالکل منافی کام ہے. سو پاکستان کو ظلم کرنے سے بھی روکیں گے اور کسی اور ملک کو یا کسی قوم کو, ہماری قوم کے اوپر, ہمارے کسی ایک انسان کے اوپر, ہمارے کسی اور غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم کرنے سے اسی طریقے سے روکیں گے. پھر بھی آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی جمل میں علی بن ابی طالب سے لوگوں نے کہا کہ ادھر بھی جید صحابی, ادھر بھی جید صحابی, ادھر بھی اشرم بشرا, ادھر بھی اشرم بشرا, کیسے پتہ چلے گا کہ جنت میں کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے وہ ادھر سے بھی شہید ہے, ادھر سے بھی شہید ہے. جو علی کے لیے لڑ رہا ہے وہ ادھر سے بھی دوزخ میں جائے گا, ادھر سے بھی دوزخ میں جائے گا, ٹھیک ہے. تو سوچیں گے صحیح کہ دس از ناٹ اباؤٹ ویئر یو آر فائٹنگ ان دا جیوگرافی اور what kind of demographic you're involved into. It's all about آپ کا نظریہ کیا ہے. اگر آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو پاکستان بھی بچائیں, آپ انڈیا بھی بچائیں, آپ چائنا بھی بچائیں, ترکی بھی بچائیں, انگلینڈ بھی بچائیں. اگر اللہ کے لیے لڑیں, جہاں پہ ظلم مظلوم کے خلاف ظلم ہو رہا ہو, آپ نے جا کے اس کو پکڑ کے you make sure you eliminate that facade. Okay, so یہ کنفیوژن تب آتی ہے جب ہم ظلم اور مظلوم کو چھوڑ کے ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں کہ اور نہیں یہ مسلمان کی غیر مسلمان سے لڑائی ہے, تو غیر مسلمان کی غیر مسلمان سے لڑائی ہے میں یہ کس نے لکھا ہوا ہے کہ جب غیر مسلمان مسلمان کو لڑائی کرتے دیکھو اور جا کے غیر مسلمان کو مار دو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اسیس کریں گے بھائی کیوں مار رہے اس کو, پتہ چلے گا کہ مسلمان کو وہ روک رہا تھا رشوت لینے سے, وہ روک رہا تھا قتل کرنے سے, اور مسلمان اس کو قتل کرنے کے در پہ آپ نے جا کے بندہ مار دیا. You need to understand, Islam is the most fair sword in the world. Okay, it does not matter کہ اگلا مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. نبی علیہ السلام نے کہا فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. This is not a group bias جو کہ اسلام رکھتا ہے اپنے آگے کہ ہاں مسلمان جو مرضی کرتا رہے ہم اس کے لیے لڑیں گے. بالکل بھی نہیں. سب سے پہلے مسلمان کو 2 دفعہ قتل کیا جائے گا. تو نے اسلام کے نام پہ 2 نمبری شروع کی تھی, تو اس قسم کی اسلام پہنچا تجھے. اوکے, سو یہ میں نے 2-3 ٹاپک اس لیے کور کیے ہیں. یہ نیشنلزم پھر بچے دیتا ہے نا, تو یہ سارے کے سارے بچے پیدا ہوئے میں جو انٹلیکچوئل ڈسکشن میں آتے رہتے ہیں. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر اباؤٹ دس ناؤ. جی Okasha is next. لاسٹ 2 questions please. Okay, We are waiting also. جی میں کل انشاءاللہ پھر کلب ہاؤس پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ, فکر نہیں کریں. میرا اصل میں نا 1 hour کا تھا, ہم نے آئی تھنک 2 hour مارک کراس کر دیا. سر میں ایک 1 lady اور 1 male کو لے رہی ہوں 1 by 1. So Okasha, you are next. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملیز میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے یہ ان امام کو فالو کرتا ہے, یہ ان کو فالو کرتا ہے, یہ ہے یہ ہے. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ ایسا کچھ ہے کہ ہمیں کسی ایک امام کو فالو کرنا ہے, یا فار ایگزامپل اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی ہے, شافعی ہیں یا حنفی ہیں, کوئی بھی ہیں, ان کے پاس بہت نالج تھا, صحیح ہے, میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں, بہت کرتی ہوں, لیکن ہمیں یہ بھی ایگری کرنا چاہیے نا کہ وہ پروفٹس نہیں تھے, ان کے پاس بالکل 100% بالکل پرفیکٹ جو تھا وہ نالج نہیں تھا. وہ ہر بات میں بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک بات میں کوئی ایک جو ہے امام ٹھیک ہو, کسی ایک بات میں کوئی دوسرے ٹھیک ہو. تو ایسا ضروری ہے کہ ہم سارے بس اب ساری رولنگس جو ہے وہ ہم ایک ہی امام سے لیں, تو ایسا ضروری ہے؟ لیکن جو چیز آپ کو نہیں پتا نا اس چیز کے بارے میں آپ اس سے پوچھیں گے جس کو پتا ہے. یس سمجھ آ گئی نا. سو آپ جب تک آپ کسی ایک ایسے امام دیکھیں, شریعہ میں آپ امام کو فالو کریں گی, اور فلسفے میں جو اسلام کا فلسفہ ہے, جو سوچنے کے مقامات ہیں, جو تدبیر کے تدبر کے معاملات ہیں, اس میں آپ امام کو چیلنج کریں گی. ٹھیک ہے, چاہے آپ پہلے دن کی اسٹوڈنٹ کیوں نہیں ہیں, مگر جو احکامی معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, مسائل اس میں حد نافذ ہوتی ہے حرام حلال کے, اس میں آپ اسی طریقے سے آپ فالو کریں گے امام کو تاکہ وہ آپ کو بتائیں. مگر یاد رکھیے گا
امام کو جب بھی آپ کسی بھی امام کو فالو کر رہے ہیں اس کا کریٹیکل انالیسس کاؤنٹر نیریٹو ضرور آپ نے سامنے رکھنا ہے, اور امام سے پوچھیں, فالو اسی امام کو کرتے رہیں. شریعہ کی بات کر رہا ہوں خالی کہ یہ مسائل میں یہ ان کی رائے ایسے کیوں ہیں, تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ وہ کس وجہ سے اس بارے میں دوسرا کوئی اور استدلال کیوں کیا انہوں نے ایک ہی آیت یا ایک ہی حدیث کا. ٹھیک ہے, مگر جب تک آپ اپنے امام کی نالج یا اس لیول تک نہیں آتے کہ آپ کو تمام معاملات مسائل کے سمجھ نہ آ جائیں, تو تب تک آپ امام نہ بدلیے گا, تاکہ آپ ایک دو پوری طریقے سے اس یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں. مگر میں صرف مسائل کی بات کر رہا ہوں. کسی اور چیز میں آپ کسی امام کو کسی بھی وقت کبھی بھی سوچنے کے معاملات, تو آپ کسی چاہے غزالی کو امام مانتے ہوں, چاہے آپ ابن تیمیہ کو امام مانتے ہوں, آئی ڈونٹ کیئر, سوچنے کے لیے تو آپ کو بس ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی کہیں سے بھی مل جائے آپ لے لیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام نے کہا علم مومن کی میراث ہے, کہیں سے بھی ملے لے لو. ٹھیک ہے, علم کے اوپر نہیں ہے فالوورشپ, احکام مسائل کے اوپر فالوورشپ. اوکے جی, نیکسٹ کوسچن. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, کیا کہتے ہیں, میرا تھوڑا سا پوائنٹ تھا سر, میں کلیئر کرنا چاہتا تھا سر. ویسٹرن فلاسفی از پری ڈومیننٹ فلاسفی, اور اس میں اگر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تو سائنس دا گاڈ, مطلب سائنس دا الٹیمیٹ ٹروتھ, دین انڈیویجولزم, ہر بندہ امپورٹنٹ ہے, ہر بندے کی تھاٹس امپورٹنٹ ہے, ایوری پاسنگ تھاٹ از امپورٹنٹ. دین دا اکنامک سسٹم, یو ہیو ٹو کیپیٹلائز ایوری تھنگ, مطلب آپ کا کوئی بھی پیسہ پڑا نہ رہے, آپ انویسٹ کرو. ٹھیک ہے, اس میں دینے والا آنسر بھی ختم ہو جاتا ہے. ایوری انڈیویجول پاسنگ تھاٹ کو اگر آپ امپورٹنس دینے لگ جاؤ تو کیا کہتے ہیں, ہمارے سامنے گیزم اور اس طرح کے بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں. اس کے علاوہ سر سائنس کو اگر آپ بالکل صحیح مانو, آپ خود کہتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سائنس ریفیوٹ اٹسیلف ان every 100 years, 50 years, nowadays it's 10 years or maybe lesser. تو سر اگر ان تینوں محاذ پہ مطلب جنگ کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر مطلب از اٹ پاسبل کہ ہم اپنی سائیکالوجی کو, اپنی فلسفی کو آگے لا سکتے ہیں؟ انہی تینوں محاذوں پہ جنگ کر کے آپ لے کے آئیں گے, صحیح پکڑے آپ نے, اور تینوں کے سلوشنز اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان کر کے دے دیے ہیں. کرنے کے لیے ذرا لمبا کام ہے, مگر مطلب فارمولا یہی ہے کہ آپ پہلے فلسفے میں گاڈ کی پلیسمنٹ, اللہ عز و جل کی پلیسمنٹ جو ہے نا وہ صحیح رکھیں, اور سائنس کو گاڈ ماننے کی بجائے گاڈ کو گاڈ مانیں. کیوں, اس کو بھی انٹلیکچولی پریزنٹ کریں گے, یہ وجہ سے ماننا چاہیے. اور دوسرا آپ نے بتایا تھا اکنامک سسٹمز, اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتایا کہ کس طریقے سے دینے والے لوگ لینے والے لوگوں سے منفرد کیسے ہیں. ٹھیک ہے, اور کس طریقے سے ریسورس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمانی ریسورس بھی اور زمینی ریسورس بھی میں کیسے کھول دیتا ہوں اپنی قوموں پہ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قائم کر دیتے ہیں دین کے سسٹم کے اندر, تو پھر آسمان اور زمین دونوں سے پھر اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتیں شروع کر دیتے ہیں. لٹرلی یہ رزق کے بارے میں باتیں ہوئی تھی قرآن پاک میں جب ہوئی ہیں. تو اور تیسرا آپ نے کیا بتایا تھا, بہرحال تو گورننس تو پولیٹیکل سسٹم ہے, وہ تو لاز اینڈ لیجسلیشن ہیں, وہ تو 30% آف قرآن از لاز اینڈ لیجسلیشن, وہ تو کسی سے بھی آپ لے لیں تو اس کو بھی انٹلیکچولی ثابت, کیونکہ اس کا بھی گورننس کا بھی ایک انٹلیکچوئل کور ہوتا ہے. تو کیپٹل پنشمنٹ, کیوں کیپٹل پنشمنٹ ہے, امریکہ کیوں لگا ہوا اس وقت کہ نہیں موت نہ دو, بس 30 سال کی قید دے دو یا ساری عمر ہی قید دے دو. بھائی پھر قتل کرب کیسے کروں میں؟ اللہ نے کہا قتل میں انسانیت کی بقا ہے, تو قتل کے بدلے کا مطلب قاتل کو قتل کرو تب انسان بچیں گے. جب آپ بندے کو پتا ہوگا میں نے مرنا نہیں ہے تو بندے کو مار دوں گا میں, جو بھی وجہ ہوگی, ہاں میں ساری عمر جیل میں رہ لوں گا, تجھے ضرور ماروں گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح چھوٹ مل رہی ہے نا. اب وہ انسانیت کے زمرے میں ڈال کے انسانیت کے خلاف انہوں نے ایک جرا کھولی ہے کہ قتل کے بدلے قتل نہ کرنا. Nobody should be killed. It's too painful, too gruesome, too violent. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وائلنس کا جواب وائلنس سے بیٹا, اینٹ کے بدلے اینٹ, پتھر کے بدلے پتھر, آنکھ کے بدلے آنکھ. سو قتل کے بدلے قتل, تاکہ باقی کے لوگ بچ سکیں. انسانیت کی بقا اس میں اللہ تعالیٰ کے گورننس سسٹم میں, وہ کہتے ہیں انسانیت کی بقا یہ ہے کہ جو ہمیں لگے پوسٹ ماڈرنسٹک پوائنٹ آف ویو سے کہ نہیں جو فیل ہو رہا ہے وہ ٹھیک لگا ہے, وہی ہے رائٹ اینڈ رانگ ہے. تو آپ اس انٹلیکچولی اس کو پھر کاؤنٹر کریں گے کہ وائی آر یو not thinking about this in a
global perspective, and then they will be convinced like this. So I hope I made the bigger part of your question. Farzana is next. No, I think we're going to just take up, okay, last question only. मेरा क्वेश्चन Farzana, आप क्वेश्चन करना चाहेंगी? Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है. सर मुझे ये मालूम करना है कि क्या डिफरेंस है ब्लेसिंग्स में और ट्रायल्स में. ट्रायल अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग क्यों कहा है कि मतलब ब्लेसिंग अल्लाह ने, ट्रायल को अल्लाह ताला ब्लेसिंग ही कहते हैं कि जब अली बिन अबी तालिब ने कहा कि मोमिन को अल्लाह ताला आजमाइशों से मुसीबतों से आजमाते हैं. ठीक है, मोमिन को अल्लाह ताला की पसंदीदा हस्ती को अल्लाह ताला ट्रायल से मुसीबतों से आजमाते हैं और क्लीन करते हैं. उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जिस पे 1 साल तक मुसीबत नहीं आई समझ ले कि अल्लाह उससे सख्त नाराज है. ठीक है, गौर से समझें कि सहाबा क्या बता रहे हैं और हमें क्या बताया जा रहा है. ठीक है, तो हम जो भी अमाल करते हैं उस पर अल्लाह ताला फिर क्लेंजिंग मैकेनिज्म करते हैं कि यार जन्नत दोज़ख के बहुत बड़े मामलात हैं तो इधर ही थोड़ी सी सफरिंग के थ्रू क्लियर हो जा, यू नो. फिर कुछ लोग अपने ऊपर खुद सेक्रीफाइस करवाते हैं, अपनी चीज़ें काट काट के लोगों को दे देते हैं. वो भी तो ट्रायल्स में से गुजर रहे होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन ही होती है या फिर उनकी ट्रेनिंग में ऐसे होता है या उनके माँ बाप कर रहे होते हैं उनकी मर्जी के बगैर. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दूसरा जो आपका जो सिस्टम है, जो मेंटल सिस्टम जो कहता है वो सुनामी आ गया, छोटे छोटे बच्चे मर गए और ये वो, या फिर कैंसर हो गया किसी को, ये ब्लेसिंग है, ट्रायल है. नो, दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स जिसमें आपका हाथ नहीं है, जो कि खुद ही आसमान की तरफ से वारिद हुई है बगैर किसी आपके. छोटे से बच्चे को कैंसर हो गया, कोई सजा तो नहीं हो सकती ना. ऑब्वियसली यू ही विल नो कि ट्रू मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग्स क्या हैं जब आपको पता चलेगा कि यार मोमिनीन को नबी अस्सलाम ने कहा कि ऐसे उठेंगे कब्रों से और कहेंगे कि कब्र का मामला तो हुआ ही नहीं है, तो मैं आँख ऐसे बंद हुई और आँख खुल गई, ऐसे होगा. इतनी सी औकात है इस दुनिया की. तो वहाँ पे पता चलेगा कि यार अल्लाह ताला के नबी अस्सलाम ने कहा कि लोग हशर के मैदान के ऊपर, वो तांबे का जो मैदान है ना, उस पर सर मार रहे होंगे कि या अल्लाह तूने दुनिया में मुसीबतें क्यों नहीं दी हमें. ये नबी अस्सलाम की मुस्तनद हदीस सुना रहा. तो क्या है ब्लेसिंग? वो ट्रायल के अंदर भी उसी तरीके से ब्लेसिंग है. जिसको ट्रायल नहीं मिलते तो वो ब्लेसिंग नहीं, उसको मोहलत कहते हैं इस्लाम में. तो बकरा की आयत सुना रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी ये सुन्नत नहीं है. अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं जैसे कोई गुनाह करे तो उसको उधर ही खींच लूँ. हम रस्सी दराज करते रहते हैं ताकि इसको मोहलत मिल जाए और अल्लाह की तरफ तायब हो जाए. ठीक है, तो जब किसी को माल दौलत या आसाइशें सेहत मिल रही है तो वो ब्लेसिंग एज ए ट्रायल ही है कि चल मोहलत दे रहे हैं, जब अल्लाह की तरफ लौटा सब कुछ कि अल्लाह की तरफ से. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जिस चीज़ को मुसीबत समझा गया है, सहाबा उसको कैसे देख रहे थे. हमारे नबी अलैहिस्सलाम की फ़लसफ़े में, मतलब खुद सोचें, नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ एक दफ़ा आप एक्सरे करें तो आपको पता चलेगा मुसीबतों से भरी हुई लाइफ. कोई एक ईरा बताएं नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ का, कोई एक ख़ास पीरियड बताएं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम पर मुसीबतें अल्लाह ताला ने पूरी तरीके से वाज़े उम्मत को वाज़े करके नहीं बताएं कि ये देखो इतनी मुसीबतों से गुजर आए. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जिस चीज़ को कहते हैं ना, ओ ये तो अल्लाह ने सज़ा नाफिज कर दी, ऐसे नहीं होता. अगर समझ ले सज़ा नाफिज कर भी दी अल्लाह ने, तो अल्लाह ने दुनिया में क्लीन कर दिया हमें. ठीक है, उमर खत्ताब के बेटे को जब कोड़े पड़ने थे तो मिस्र में ही कोड़े मार दिए गए. मिस्र में कमिट हुआ था अडल्ट्री का, तो उन्होंने कहा कि तुमने ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे को प्रिविलेज दी है, तो हमने कहा यहाँ पे भेजो इसको, अब इसको घोड़े की नंगी पीठ पे ट्रैवल करवाओ. दैट्स द टफेस्ट थिंग टू डू. वो मिस्र से मदीने का सफ़र हुआ, वहाँ तक वो बुखार बहुत पीक में पकड़ चुका था. वहाँ पे कोड़े पड़े हुए थे. 100 कोड़े कोई आसान काम तो नहीं है. तो उमर खत्ताब ने कहा कि को बताया कि ये वो आ गए हैं, तो कहा किधर है मेरा बेटा? तो उन्होंने कहा जी वो उसको भी हमने फरवरी में डाला, रेस्ट कर रहा है वो, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिकॉज यू सेड कि उसको मदीने इस लेवल पे इस तरीके से लेके आए. तो उमर खत्ताब ने कहा कोई चक्कर ही नहीं है, रेस्ट ट्रिप्स का कोई टाइम नहीं है. लोग कहेंगे कि फिर ये प्रिविलेज भी अलाउ है हुक्मरानों को, निकालो इसको इन्फर्मरी से और फिर उसको कोड़े मारो. वो हालत ही नहीं थी उनकी, वो कोड़े पहले भी खा चुके थे. इन्होंने कहा सबके सामने हुए कोड़े, जो अकेले में प्राइवेसी में पनिशमेंट कौन सी पनिशमेंट होती है. वो 80th कोड़े तक ही डाइड. एंड व्हेन ही डाइड तो उमर खत्ताब रो रहे हैं. उन्होंने कहा इसको दफनाओ. जब दफनाया तो उन्होंने कहा 20 कोड़े की कब्र में मारो कि
یہ نہ ہو کہ ادھر اس کو سزا مل جائے, اس کو یہیں پہ سزا دے دو, یہ صاف ہو کے نکلے یہاں سے. سو آپ کو میں بتا رہا ہوں, اسلام نے آخرت کو ریورس انجینئر کیا ہے دنیا میں. ہم دنیا کو ریورس انجینئر کریں آخرت کے لیے, کہ دنیا میں یہ ٹھیک ہے تو پھر آخرت میں بھی ٹھیک ہوگا, دنیا میں برا ہے تو آخرت میں برا ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم یہ, اور میں آپ کو اسلام کا کلیئر فلسفہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا اس پہ سخت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. تو آپ خود سوچ لیں کہ اللہ نے جب بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو وہ کیا ہے, وہ آخرت کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی بھلائی کا ارادہ نہیں, دنیا میں سختی کی اللہ نے اس کو. تو یہ بہت دھیان میں رکھیے گا. اٹ از ناٹ این ایزی تھنگ to swallow, but it is a very simple thing to understand if you are a Muslim. Guys, thank you so much. اور questions دینے نہیں بیٹا, میں نکل رہا ہوں. مجھے ایک پروگرام میرا شروع ہونے لگا ہے. مجھے اس بھائی صاحب کا سوال کر دیں جنہوں نے مجھے آواز آئی تھی کہ میں 2 سال سے ویٹ کر رہا ہوں. مجھے لاسٹ کوشچن ان کا دیں. مجھے آواز نہیں آ رہی. جی وہ والے بھائی صاحب مجھ سے سوال کر لیں جو کہہ رہے تھے, کہ سوال پوچھیں جو کہہ رہے تھے کہ میں 2 سال سے ویٹ کر رہا ہوں. محمد عدنان ہی تھے میرے خیال میں, یہ جو نیکسٹ اسپیکر. میری آواز آ رہی؟ جی عدنان صاحب آ رہی ہے. السلام علیکم سر. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نا عرب سائیکالوجی اور عرب لینگویج کو نا بڑا اپلفٹ کرتے ہیں. میں ادھر یورپ میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ میں جب بھی ریسٹورینٹ میں جاتا ہوں تو یہاں پہ عربی لوگ وغیرہ ریسٹورینٹ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان سے کوئی سوال, جیسے ہی بندہ ان سے انٹریکٹ کرتا ہے, سلام کرے نا, تو یہ بہت جیسے ان کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں کہ تم نے گوروں کے سامنے میرے سے سلام کر لیا ہے. یوں اس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں کہ سلام نہ کیا کرو, یا یہ بعد میں اس طرح بتا بھی دیتے ہیں کہ جب یہ کھڑے ہوں تو سلام نہ کیا کرو. اور میں فٹ بال وغیرہ کھیلتا ہوں تو جب یہ آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑے لڑاکا سے بنے ہوتے ہیں, بڑے جیسے کانفیڈنس والے. لیکن یہ ویسے جب گوروں کے ساتھ میچ ہو جائے تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. سر میرا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ خودی جو ہے وہ ایگو ہے. اگر ایگو ہے تو پھر متکبر اور عاجزی کا پیرامیٹر کیسے سیٹ کیا جائے؟ شکریہ. خودی ایگو نہیں ہے سر, بالکل بھی نہیں ہے. ایکچولی ایگو کو کرب کرنے کا نام خودی ہے. ٹھیک ہے, خودی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنے آپ کو قربان, اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں, ہر چیز کو اپنی سب سے پہلے اپنی انا قربان کرتے ہیں نا. تو وہ مشین ہے خودی, جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں تو وہ ہے خودی. ہر چیز کو اپنی, ٹھیک ہے, اسپیشلی اپنی سیلف کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتے ہیں. عوام میں نا, جب بھی عوام کی بات کریں آپ, تو عوام کبھی بھی اس چیز کو, مطلب آپ کی اور میری اور افریقن کی اور عرب کی جو عوامی بیماریاں ہیں نا, وہ اس فلسفے کی وجہ سے ہیں کہ جو فلسفہ اس وقت رائج ہے. ٹھیک ہے, جو خواص ہے نا, خواص وہ جب سپیڈ پکڑیں گے نا, یا کوشش کرتے ہیں جب, تو ان کو جو آسانی ملتی ہے نا عرب کو, عربی کے اندر, وہ ایک نان عرب کو, اور اس کو میں اجمی بولوں گا, اجمی کو اپنی زبان میں نہیں مل سکتی. کیونکہ قرآن پاک is the core of intellectualism, and that's all the intellectualism we need. Hadith is the core of behavioral science, and that's all the behavioral science we need. So جب آپ جتنے مرضی اپنے گوروں کے سامنے یہ سجدہ سر سجدہ کر رہے ہوں, کرتے ہیں, ہر کوئی کر رہا ہے, کیونکہ ان کا فلسفہ حاوی ہے ہمارے اوپر, وہ سیلیبریٹی ہو چکی ہوئی ہے وہ نسل. ٹھیک ہے, تو بالکل اس طریقے سے وہ بھی کریں گے. مگر جب ان کے خواص, سوچنے والے لوگوں کو خواص کہتے ہیں, ان کے مفکر, ان کے جو عاقل لوگ ہیں, وہ جب عربی کے انسٹرومنٹ اور پر لگا کے قرآن پاک کے اندر پرواز کریں گے, تو اس پرواز کا کوئی موازنہ مقابلہ نہیں ہے جو ایک اجمی کرے گا, کیونکہ وہ نہیں اتنا اڑ سکے گا. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عوام کو مت ایسے کمپیئر کریں, ورنہ تو اس وقت آل سعود بھی تو عرب ہی ہے, انہوں نے کیا کیا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, سو اٹس ناٹ اباؤٹ. آپ کی آواز بہت کم ہو گئی ہے. چلیں, سوال بس جواب بھی کم ہو گیا, بس ختم ہو گیا. I hope I got the bigger part of his question answered. Ji, thank you so much, guys. I swear I really appreciate the patience through which you guys listen. Yeah, I will do this tomorrow, inshallah. We'll do this tomorrow.
انشاءاللہ. دیر سے نیچے ہی کرتے جا رہے ہیں. سوری آپ نے کافی بول دیا ہے. جی ہاں میں کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتا ہوں. There's so many people in the queue. What we'll do is we'll make sure کہ we'll do this as frequently as possible. سر مجھے پتا ہے بولنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن پلیز I couldn't stop myself. From what? مطلب سوال کرنے کی بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیں آپ پھر میں بتاؤں گا. اگر لمبا جواب ہے تو کل کریں گے انشاءاللہ. میرے اصل میں اچھا چلیں اگر آپ کل کر دیتے ہیں کوئی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر سر. کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں یا ٹویٹر پہ ملیں گے یا کلب ہاؤس پہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اینڈ قانون صرف اللہ کا, اصول صرف اللہ کے. اوکے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. اللہ